کہ رزاق ہے تو سب کا تو سب کو پالتا ہے کہ مٹی کی مورتی میں مٹی کی مورتی میں مٹی کی مورتی میں تو روح ڈالتا ہے اے میرے مولا مولا اے میرے اللہ اے میرے مولا مولا اے میرے اللہ۔ یوسف کو دیکھ کر انگلی کٹی تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کو دیکھ کر کے چاند کٹ گیا تھا۔ کیوں کٹ گیا تھا اس کو میں نے اپنے اشعار میں اس طرح کہا ہے سرکار پہ صحابہ کا لشکر نثار ہے۔ نثار کا مطلب قربان کے ہونے کہ قربان ہے، سرکار پہ صحابہ کا لشکر قربان ہے۔ دیکھیے گا علماء کرام کی توجہ اور میرا یہ آخری کلام اور علماء کرام زیادہ سمجھیں گے۔ کہا تھا کہ سرکار پہ صحابہ کا لشکر نثار ہے، شاہو گدا و میر و تونگر نثار ہے، شاہو گدا و میر و تونگر نثار ہے۔ اور بادشاہ نجاشی بادشاہ کا واقعہ میں نے ایک شعر کے اندر اس طرح رقم کیا ہے، کہا دیکھا نہیں نجاشی نے سرکار کو مگر، دیکھا نہیں نجاشی نے سرکار کو مگر، افسانہ یہ رسول وہ سن کر نثار ہے، افسانہ یہ رسول وہ سن کر نثار ہے۔ اور روزے احد جو مارا تھا پتھر رسول کو، روزے احد جو مارا تھا پتھر رسول کو، دندان مصطفیٰ پہ وہ لگ کر نثار ہے، دندان مصطفیٰ پہ وہ لگ کر نثار ہے۔ اور میں نے کہا تھا لکھ کر کے نعت جن کی قلم جھومنے لگا، لکھ کر کے نعت جن کی قلم جھومنے لگا، غفران بے بساط بھی ان پر نثار ہے، غفران بے بساط بھی ان پر نثار ہے۔ مجھ ناچیز کو بھی کچھ علماء نے دعاؤں سے نواز دیا ہے، اللہ سب کو سلامت رکھے۔ اور میرے استاذ کا درجہ رکھتے ہیں حضرت مولانا محمد مرسلین صاحب، میں حضرت کا میں شکر گزار ہوں۔ اور ایک میں نے کلام اس طرح بھی کہا تھا وہ بھی سن لیجئے، بس میرے آخری اشعار سمجھ لیجئے۔ کہا تھا کہ سوئے طیبہ کا مجھے خوب سفر لگتا ہے، سوئے طیبہ کا مجھے خوب سفر لگتا ہے، جس کا ہر ذرہ مجھے شمس و قمر لگتا ہے، ان کی ہر ایک بات ہے حکمت والی، ان کا ہر لفظ مجھے لال و گوہر لگتا ہے۔ اور مدحت شاہ امم میں بھی کیا کرتا ہوں، مدحت شاہ امم میں بھی کیا کرتا ہوں، سب سے پاکیزہ یہی ایک ہنر لگتا ہے۔ ماشاءاللہ نور عالم بھائی جو دل مشاعرہ میڈیا کون سا ہے بھائی، دل کی آواز مشاعرہ میڈیا، وہ بھی سر ہلا رہے ہیں، بہت اچھے ہمارے دوست ہیں۔ اور مدثر بھائی وہ بھی پیچھے کیمرہ لیے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے مدثر بھائی۔ اور میں ساتھ ساتھ تمام مہمانان کرام کا شکریہ ادا کروں گا کہ اس ناچیز کی کہہ لیجئے بس کمیٹی والوں کی طرف سے میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے آپ کو بلایا اور آپ حضرات جمع ہو گئے، اللہ سب کو سلامت رکھے۔ تمامی علماء کرام کا میں شکریہ ادا کروں گا۔ اور آخر میں جن کا ہم اور آپ بڑی شدت سے انتظار کر رہے ہیں، جن کے منتظر ہیں، جن کے بیان سننے کے لیے ہم اور آپ حضرات یہاں تشریف لائے ہیں، جن سے میری مراد حضرت مولانا مفتی سعد النجیب صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہیں، میں حضرت کا بھی بہت مشکور ہوں، ممنون ہوں، صمیم قلب سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ حضرت بھی سفر کی بہت ساری تکلیفیں برداشت کر کے ہمارے اور آپ کے درمیان تشریف لائے۔ میں بلا کسی تمہید کے حضرت سے گزارش کروں گا کہ حضرت تشریف لائیں اور ہم سب کے سوئے ہوئے قلوب کو بیدار فرمائیں۔ جزاک اللہ۔ حضرت تشریف لائیں۔ بہت اچھا، بہت زبردست مائک چل رہا ہے۔ اور جتنے بھائی لائٹ وغیرہ جنریٹر وغیرہ گئے ہیں سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں جی۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله
وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حب الدنيا رأس كل خطيئة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. جس جس جگہ پہ پیارے نبی کا کلام ہو، ہر شخص کی زبان پہ درود و سلام ہو. یا رب ہر ایک روز یہی سلسلہ رہے، مکے میں صبح ہو تو مدینے میں شام ہو. خوب نام محمد ہے اے مومنو، خوب نام محمد ہے اے مومنو. اس پہ نقطہ بھی رب کو گوارا نہیں. خوب نام محمد ہے اے مومنو. جو محمد کی الفت سے منہ موڑ لے، جو محمد کی الفت سے منہ موڑ لے، دونوں عالم میں اس کا سہارا نہیں. جو محمد کی الفت سے منہ موڑ لے، میرے خالق و مالک نے فرما دیا، میرے خالق و مالک نے فرما دیا، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں. میرے خالق و مالک نے فرما دیا. بہت اچھا جلسہ آپ کو سن رہے ہیں اور آپ نے جلسے کو جلسہ بنا بھی دیا ہے. اللہ آپ کے ضمیر کو روشن فرمائے، اس دنیا کی سربلندی اور آخرت کی سرفرازی عطا فرمائے. جلسہ ٹوٹنے سے بچ گیا اور آپ لوگ بڑی آسانی سے تیار بھی ہو گئے، تازہ دم بھی ہے. ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ابھی جلسہ شروع ہو رہا ہے. جلدی سے سوالوں سے میں اپنے پیغام کو شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں. میرا پہلا سوال ہے، کیسے پتہ چلے گا وہ سامنے والا آدمی اچھا ہے یا برا ہے؟ دو راستے سے پتہ چلے گا. وہ دو راستے کیا ہیں؟ پہلا اور دوسرا. سامنے والا آدمی اچھا ہے یا برا ہے؟ مائک والے، آپ کا مائک بہت اچھا ہے، تھوڑی آواز بڑھائیے. سامنے والا آدمی اچھا ہے، یہ کیسے پتہ چلے گا؟ سامنے والا آدمی برا ہے، کیسے پتہ چلے گا؟ دو راستے سے پتہ چلے گا. وہ دو راستے کیا ہے؟ یہ میرا پہلا سوال ہے. دوسرا سوال ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمیں نماز سے کیا ملتا ہے؟ روزہ رکھتے ہیں، اس سے کیا ملتا ہے؟ زکوٰۃ دیتے ہیں، اس سے کیا ملتا ہے؟ روزہ سے، نماز سے، زکوٰۃ سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ تینوں کی خاصیت کیا ہے؟ یہ میرا دوسرا سوال ہے. تیسرا اور آخری سوال ہے کہ ایک چیز ہے، جب وہ آتی ہے تو غم لے کر کے آتی ہے، جب وہ جاتی ہے تو دل میں حسرت دے کر کے جاتی ہے. وہ کون سی چیز ہے؟ مکمل سننے کے لیے تیار نہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. مکمل تیار نہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھایا. تھوڑے تیار ہے، تھوڑے تیار نہیں؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. یہ دے، تھوڑے تیار نہیں ہے، تھوڑے تیار ہے. مکمل تیار ہے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. 3 سوالوں سے میں اپنے پیغام کو شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں. دھیان دیجیے گا. پہلا سوال، کیسے پتہ چلے گا یہ آدمی اچھا ہے یا برا ہے؟ دو راستے سے. سفر سے پتہ چلے گا یہ آدمی اچھا ہے یا برا ہے. سفر میں آدمی کا عیب اور ہنر کھل جاتا ہے. اگر عیب کھل گیا تو سمجھ جائیے اچھا آدمی نہیں ہے، ہنر کھل گیا تو سمجھ جائیے اچھا آدمی.
लेन देन से पता चलेगा कि आदमी अच्छा है या बुरा है। लेन देन का पक्का है आदमी अच्छा है, लेन देन का कच्चा है आदमी अच्छा नहीं। दूसरा सवाल आपसे था, हम नमाज पढ़ते हैं कैसे पता चलेगा कि नमाज से हमें क्या मिलता है? रोज़ा रखते हैं कि रोज़ा से क्या मिलता है? ज़कात देते हैं, ज़कात से क्या मिलता है? ज़कात जब देते हैं तो कंजूसी निकल जाती है, गरीबों की मदद हो जाती है। और जब रोज़ा रखते हैं तो गुनाह छूट जाता है, रोज़ा रखने से गुनाह छूट जाता है। और नमाज पढ़ने से क्या होता है? अल्लाह का दीदार मुमकिन हो जाता है। इंशाअल्लाह जुमा नमाज पढ़ेगा तो इंशाअल्लाह। ध्यान दीजिएगा, तीसरा सवाल था और आखिरी सवाल था। तीसरा सवाल और आखिरी सवाल था वो ये था कि एक चीज है, जब वो आती है तो गम लेकर के आती है, और जब वो जाती है तो दिल में हसरत दे करके जाती है। वो कौन सी चीज है? ध्यान दीजिएगा, आप लोग डिस्क ब्रेक मारिए, बहुत तबीयत से आप लोग सुन रहे हैं, बहुत ध्यान से आप लोग सुन रहे हैं। एक चीज है, जब वो आती है तो गम लेकर के आती है, जब वो जाती है तो हसरत दिल में दे करके जाती है। वो दुनिया है। दुनिया के चक्कर में इंशाल्लाह दीन को बर्बाद नहीं करेंगे। हाथ उठा दिए इंशाल्लाह। शादी में गाड़ी लेंगे, हाथ चाहिए इंशाल्लाह। एक तरफ अंधी दौलत की पागल ऐश परस्ती, एक तरफ जिस्मों की कीमत रोटी से भी सस्ती। एक तरफ अंधी दौलत की पागल ऐश परस्ती, एक तरफ जिस्मों की कीमत रोटी से भी सस्ती। एक तरफ भंडार चलाए, एक तरफ भिख मंगी है। ये दुनिया दो रंगी है, ये दुनिया दो रंगी है, ये दुनिया दो रंगी है, ये दुनिया दो रंगी है। आधे मुंह पर नूर बरसता, आधे मुंह पर हीरे, आधे तन पर कोड़ के धब्बे, आधे तन पर चीरे। दाएं हाथ से भिक्षा मांगे, बाएं हाथ से भिख मंगी है। ये दुनिया दो रंगी है, ये दुनिया दो रंगी है, ये दुनिया दो रंगी है, ये दुनिया दो रंगी है। बहुत खूबसूरत पैगाम लेकर के आ रहा हूं। असल इल्म अल्लाह की पहचान है। खूबसूरत पैगाम लेकर के आ रहा हूं, सुनने के लिए मुकम्मल तैयार है? आते रहिए इंशाल्लाह। रमजान में नमाज पढ़ेंगे, आते रहिए इंशाल्लाह। रमजान में नमाज पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है? ध्यान दीजिएगा, आपका जायजा भी लिया जा रहा है कि आप कितने पानी में, कहां है, यहां है या कहीं और। ध्यान दीजिएगा, बहुत खूबसूरत पैगाम आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। असल पहचान, असल इल्म अल्लाह की पहचान है। बच्चा इंजीनियर हो गया, बच्चा डॉक्टर हो गया, बच्चा मिनिस्टर हो गया, कोई बड़ी बात नहीं। जानवर भी इंजीनियर होता है, जानवर भी मिनिस्टर होता है, जानवर भी लीडर होता है, कोई कमाल की बात नहीं। असल कमाल यह है कि बच्चे को अल्लाह की पहचान हो जाए। 2-3 मिसाल दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। असल इल्म अल्लाह की पहचान है। एक चिड़िया है, आपने देखा होगा, नारियल के पेड़ में घोंसला बनाती है, उसका घोंसला लटकता रहता है, उसका नाम है बैया। छोटी सी चिड़िया होती है, बैया होती है, वो नारियल के पेड़ में घोंसला बनाती है, वो झूलता रहता है। तूफान आया चला गया, लेकिन वो अपनी जगह पर। उसका घर इतना तारीक होता है कि कब्र भी उतनी तारीक नहीं होती। लेकिन पूछा जाता है इम्तिहान में, वो कौन सी चिड़िया है जो अपने घोंसले में बल्ब बत्ती लगाती है? वही चिड़िया है जो अपने घोंसले में बल्ब बत्ती लगाती है। माँ बाप के रहने का खाना अलग है, बाल बच्चे के रहने का खाना अलग है। कैसे उसमें लाइट लगाती है? तालाब के किनारे पर जुगनू को पकड़ करके लाती है और चिकनी मिट्टी से चिपका देती है, अपने तारीख घर को रोशन करती है। आप फख्र करते हैं, मेरा बेटा इंजीनियर हो गया। आपके बेटे से बढ़कर के वो चिड़िया इंजीनियर है। चाइना ने ताना मारा हिंदुस्तान को, तुम मेरे सामान की कॉपी करता है, अपना सामान बनाता नहीं। तो हिंदुस्तान ने जवाब दिया, मेरे पास अकल ज्यादा है, नकल वही करता है जिसके पास अकल ज्यादा है। नकल तो आसान है, आसान है, अभी पता चल जाएगा। वो भैया जब उसका घोंसला दे दिया कि जाओ इसको कॉपी करके दिखाओ, यहां से वो घोंसला चला गया, इसको कॉपी करके दिखाओ। 6 महीने गुजर गए, चाइना की तरफ से जवाब नहीं आया। अब हिंदुस्तान ने पूछा कि भाई क्या हुआ, वो जो घोंसला गया था उसकी कॉपी करके दिखाओ।
کہ 6 مہینے گزر گئے ہیں ہمارے انجینئر کو پتہ نہیں چل رہا کہ تانا کدھر آیا ہے بانا کدھر گیا۔ دوسری مثال دے رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ ہمارا بیٹا ڈاکٹر ہو گیا، کوئی کمال کی بات نہیں ہے، بندر بھی ڈاکٹر ہوا کرتا ہے۔ ایک آدمی بندر سے بہت پریشان، اس نے گھی میں روٹی ملائی اور چھت پر رکھ دیا کہ بندر آئے گا کھا لے گا، جلے تو جلال تو اس بلا کو ٹال تو مر جائے گا۔ اب بندر بھی بڑا ہوشیار تھا، جب وہ چھت پر آیا تو دیکھا کہ دسترخوان پر روٹی، میں سسرال تو آیا نہیں ہوں، ضرور دال میں کالا ہے۔ روٹی لے کر کے ناک میں لگانے لگا، سونگ رہا ہے سونگ رہا ہے سونگ رہا ہے۔ اس روٹی کو لے کر کے بوڑھے بندر کے پاس گیا۔ بوڑھے بندر نے کہا کہ ابھی اس کو مت کھاؤ، پتا توڑ کر کے سارے بندر کے حوالے کیا، کہا کہ روٹی کا ٹکڑا کھاؤ، اس پتے کو چبا جاؤ، زہر کا اثر ختم ہو جائے گا۔ تیسری مثال لا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ آپ کہتے ہیں میرا بیٹا منسٹر ہو گیا، بہت کمال کی بات ہے۔ کمال کی بات نہیں ہے، منسٹر ہونا جانور کی بھی صفت ہے۔ بڑی بطخ ہوتی ہے، بڑی بطخ ہوتی ہے، وائٹ رنگ کی سفید رنگ کی ہوتی ہے، اس کا جو لیڈر ہوتا ہے وہ رات میں سوتا نہیں، وہ رات کیسے کاٹتا ہے وہ نمونہ آپ کے سامنے لے کر کے آ رہا ہے۔ ایک پیر کو اٹھا دیتا ہے اور اپنے چہرے کو اپنے پر میں چھپا لیتا ہے۔ ساری بطخ سو رہی ہے لیکن وہ جاگ رہا ہے، اس کے کان کھڑے ہیں۔ جیسے ہی اس نے خطرہ محسوس کیا آواز لگائی، سارے بطخ نے پر تول لیے۔ اس کے بعد دوسری آواز لگائی، ساری بطخ اڑ گئی۔ اصل علم اللہ کی پہچان ہے۔ بیٹے کو اسکول بھیجیں گے، مدرسہ نہیں بھیجیں گے، آج رہی انشاءاللہ۔ ہاں، باقی لوگوں نے تو ڈس بریک مارا ہے، 2-3 آدمی مس کر گئے۔ دھیان دیجئے گا، 2-3 مثال لا رہا ہوں، پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ اصل علم اللہ کی پہچان ہے۔ دھیان دیجئے گا، میں سنا رہا ہوں۔ گھر سے باہر نکلی ہے بکری، بچہ چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، چھوٹا بچہ ہے، بکری کا ریوڑ ہے، ڈھیر سارے بچے ہیں۔ بکری گھر چھوڑ کر کے بچہ باہر جا رہی ہے، گھاس لے کر کے جا رہی ہے، گھاس چرنے کے لیے جا رہی ہے۔ بچے کو جھانپ دیا جاتا ہے اور بکری شام میں واپس آ رہی ہے، نیا بچہ ہے، بالکل پیدا ہی ہوا، جھانپ دیا گیا، بکری باہر نکل گئی۔ جب بکری آتی ہے لوٹتی ہے تو بچے کو کھولا جاتا ہے۔ ہر بچہ اپنی ماں کی طرف بھاگتا ہے، ہر بکری اپنے بچے کی طرف بھاگ رہی ہے۔ بچہ ماں کو پہچان رہا ہے، ماں بچے کو پہچانتی ہے۔ ہم بچپن سے 55 میں آگے، خدا کی پہچان نہیں، بچائیے کہ اس بچے سے بدتر ہے کہ نہیں۔ دوسری مثال دے رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ چھوٹا سا بچہ ہے، باپ کے ساتھ آ رہا ہے، اس کو دوسرا آدمی پیسہ دے رہا، نہیں لے رہا، اس کو آدمی مٹھائی دے رہا، نہیں لے رہا، باپ کا منہ دیکھ رہا ہے۔ دوسرے کا بچہ ہے، باپ ساتھ میں ہے، اس کو کوئی دوسرا آدمی پیسہ دے رہا، وہ نہیں پکڑتا، باپ کا منہ دیکھتا ہے۔ اس کو کوئی مٹھائی دے رہا، وہ مٹھائی کو پکڑتا نہیں، باپ کا منہ دیکھ رہا۔ مطلب کیا ہوا؟ باپ کی اجازت ہے کہ نہیں۔ ہم خدا کے بندے قدم اٹھانے سے پہلے نہیں دیکھتے کہ خدا کا حکم ہے کہ نہیں ہے، اس بچے سے بھی بدتر ہے۔ تیسری مثال دے رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ بکری گھاس کھاتی ہے، اس کا مالک اس کو پکارتا ہے، وہ چھوڑ کر کے ادھر متوجہ ہو جاتا ہے۔ مالک پکارتا ہے، بکری گھاس کھا رہی ہے، ادھر متوجہ ہو جاتی ہے۔ ہمارا مالک مسجد سے صدا لگا رہا ہے، ہم ادھر متوجہ نہیں ہوتے۔ اب بتائیے وفادار کون ہے، بے وفا کون ہے؟ انشاءاللہ قضا نماز پڑھیں گے، ہاتھ رہیے انشاءاللہ۔ جنازہ پڑھیں گے، ہاتھ رہیے انشاءاللہ۔ مرنے کے بعد پڑھیں گے، ہاتھ رہیے انشاءاللہ۔ سمجھ میں آئے؟ 3 مثال پر پیغام کو ختم کر رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ آپ نے خدا کو کیسے پہچانا؟ کہا کشتی سے۔ امام احمد بن حنبل سے پوچھا کہ آپ نے کیسے خدا کو پہچانا؟ کہا سونے اور چاندی کے محل سے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ آپ نے خدا کو کیسے پہچانا؟ کہا شہتوت کے پتے سے۔ 3 مثال دے رہا ہوں، پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا جا رہا کہ آپ نے خدا کو کیسے پہچانا؟ کہا کشتی سے۔ کشتی کو بنانا پڑتا ہے تب وہ بنتی ہے، چلانا پڑتا ہے تب وہ چلتی ہے۔ دنیا کی کشتی بغیر خدا کے چلائے ہوئے نہیں چل سکتی۔ دوسری مثال لا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ امام احمد بن حنبل سے پوچھا کہ آپ نے خدا کو کیسے پہچانا؟ کہا سونے اور چاندی کے محل سے۔ کہا سونے چاندی کے محل سے مطلب؟ اس میں کھڑکی نہیں ہے، اس میں دروازہ نہیں ہے، وہ محل ٹوٹتا ہے، اس سے ایک جاندار مخلوق نکلتی ہے، دوڑنا شروع کر دیتی ہے۔ کہا کہ وہ محل کہاں ہے؟ کہا ہر شخص کے گھر میں ہے۔ انڈا ہے کہ نہیں؟ انڈا جو اوپر والا ہے سفید ہے، چاندی کا محل ہے، اندر والا ہے پیلا ہے، سونے کا محل ہے، اس میں کھڑکی اور دروازہ نہیں ہے۔ چند دن مرغی بیٹھتی ہے، اس کے بعد وہ پھٹتا ہے، جیسے ہی بچہ نکلتا ہے دوڑنا شروع کر دیتا ہو۔
تیسری اور آخری مثال دے رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا جا رہا آپ نے خدا کو کیسے پہچانا؟ کہا ایک پتے سے، توت کے پتے سے، شہتوت کے پتے سے. کہا کہ وہ کیسے؟ کہا اس کو جب بکری کھاتی ہے تو مینگنی پیدا ہوتی ہے، اس کو جب ریشم کا کیڑا کھاتا ہے تو ریشم پیدا ہوتا ہے، اس کو جب شہد کی مکھی کھاتی ہے تو اس سے شہد تیار ہوتا ہے، اس کو جب ہرن کھاتا ہے تو مشک تیار ہوتا ہے. ایک پتے سے مختلف چیز پیدا کرنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے، خدا کے بس کی بات ہے. آخری مثال دے رہا ہوں، اس پر پیغام کو ختم کر رہا ہوں. ایک جوہری تھا، سفر کر رہا تھا، گلے میں اس کے ہیرا تھا. ایک چور کی نیت خراب ہو گئی کہ سفر کرتا ہوں، دوست بن جاتا ہوں، جہاں موقع ملے گا ہاتھ صاف کروں گا. ایک دن گزر گئے، موقع نہیں ملا. دوسرا دن گزرا، موقع نہیں ملا. تیسرا دن گزرا، موقع نہیں ملا. چور کہتا کہ آپ آدمی ہو یا عجوبہ ہو؟ دن میں تمہارے گلے میں ہیرا رہتا ہے، رات میں کہاں چلا جاتا؟ کہا تم نے کہاں تلاش کیا تھا؟ کہا تمہارے سامان میں. کہا او بے وقوف، تو میرے سامان کو تلاش کیا تھا، ہیرا نہیں ملا، تو اپنے سامان کو تلاش کرتا، ہیرا مل جاتا. میں رات میں گلے کا ہار کھول کر کے تمہارے سامان میں رکھ دیتا تھا اور دن میں نکال کر کے پہن لیتا تھا. کسی عارف نے کہا کہ او خدا کے بندے، تو خدا کو کہاں تلاش کر رہا؟ خدا تو تمہارے دل کے اندر موجود ہے. تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے. جہاں طوفان میں پھنس کر سفینہ ڈگمگاتا ہے، وہی قدر خدا و ناخدا معلوم ہوتی ہے. خدا کے کام دیکھو بعد کیا ہے اور کیا پہلے، خدا کے کام دیکھو بعد کیا ہے اور کیا پہلے. نظر آتا ہے مجھ کو بدر سے غارے ہیرا پہلے، نہ رکھے گا خدا بیگانہ تجھ کو نور باطن سے، مگر لازم ہے پیدا کر دل حق آشنا پہلے. تیری تعلیم جو کچھ ہو ہمارا تو سبق یہ ہے، یہ صفانی خدا باقی، یہ صفانی خدا باقی، خودی پیچھے خدا پہلے، یہ صفانی خدا باقی، خودی پیچھے خدا پہلے. دھیان دیجئے گا، آخری نمونہ آپ کو دے رہا ہوں، جلسے کو ختم کر رہا ہوں. آپ لوگ مکمل سننے کے لیے تیار ہے؟ دونوں ہاتھ رہیے انشاءاللہ. جنت میں نماز پڑھیں گے، ہاتھ رہیے انشاءاللہ. کچھ لوگ یوں ہاتھ اٹھا کر کے یوں کیے ہوئے تاکہ چوری نہ پکڑے. ہاتھ تو اٹھائے ہوئے، کیسے چوری نہیں پکڑی جا رہی؟ دھیان دیجئے گا، ماں کو منانا آسان، ماں سے زیادہ رب کو منانا آسان. نقطے کی بات ہے، دھیان سے سنیے گا. چین میں زلزلہ آیا، ملبے کے نیچے ماں گئی، دودھ پیتا بچہ آ گیا. ایک ہفتے کے بعد ملبہ ہٹایا گیا، ماں بھی زندہ نکلی، بچہ بھی زندہ نکلا. اب ماں سے انٹرویو لیا جا رہا ہے، کیسے زندہ رہ گئی؟ ملبے کے نیچے. تو زندہ رہ گئی، یہ تعجب کی بات نہیں، تیرا دودھ پیتا بچہ زندہ کیسے رہ گیا؟ اب اس ماں کی کہانی میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں. ماں کیا ہوتی ہے، اس کی قدر کیجئے. اللہ آپ کو اس دنیا میں بھی چمکا دے گا، اس دنیا میں بھی چمکا دے گا. دھیان دیجئے گا، اس ماں کا انٹرویو آ رہا ہے. کہا جب تک میرے پیٹ میں دانا تھا تو میں اپنے بچے کو دودھ پلاتی رہی. جب تک میرے پیٹ میں پانی تھا میں اپنے بچے کو دودھ پلاتی رہی. جب میرے پیٹ کا دانا ختم ہو گیا، پانی ختم ہو گیا، دودھ آنا بند ہو گیا، اب میرا بچہ رونے لگا تو میں نے سوچا کہ چلو کوئی بات نہیں ہے، دودھ نہیں ہے، خون جگر تو ہے. میں نے انگلی کو چھیلا، خون نکلنے لگا، بچے کے منہ میں ڈالا. اس سے جب اس کی پیاس نہیں بجھی میں نے 5 انگلی کو زخمی کیا. اس سے جب پیاس نہیں بجھی دوسرے ہاتھ کی 5 انگلی کو زخمی کیا. اس کے بعد مجھے ہوش نہیں ہے، میں کہاں ہوں، میرا بچہ کہاں ہے. ایسی ماں کو اگر آپ ستائیں گے تو دنیا میں جینا حرام ہو جائے گا. انشاءاللہ ساس سسر کو خوش رکھیں گے، ہاتھ رہیے انشاءاللہ. 2-4 زن مرید پکڑے جا رہے ہیں، دھیان دیجئے گا. اب وہ ماں ناراض ہے، بچے سے بات نہیں کر رہی.
ماں ناراض ہے بیٹے سے، بات نہیں کر رہی، لیکن بیٹی سے کہتی ہے کہ بیٹی ذرا دیکھو تمہارے بھائی نے کھانا کھایا ہے کہ نہیں کھایا۔ آہ کیا دل ہے! ماں ناراض ہے، بچے سے بات نہیں کر رہی ہے، لیکن اپنی بیٹی سے کہتی ہے کہ بیٹی دیکھو تمہارے بھائی نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا۔ پتا چلا ناراض تو ہے، دل سے ناراض نہیں ہے۔ اب بیٹا آیا، اس نے پیر پکڑ لیا اور منہ کھول کر کے معافی مانگ رہا ہے، ماں نے معاف کر دیا۔ اس سے بھی زیادہ آسان رب کو منانا ہے۔ ماں کے لیے پیر پکڑنا پڑتا ہے، ماں کے سامنے منہ کھولنا پڑتا ہے، تب ماں معاف کرتی ہے۔ خدا کے پیر پکڑنے کی ضرورت نہیں، منہ کھولنے کی بھی ضرورت نہیں، دل میں ارادہ ہو گیا خدا نے معاف کر دیا۔ کہنے کی ضرورت نہیں، آنا ہی بہت ہے، آنا ہی بہت ہے، اس در پہ تیرا سیس جھکانا ہی بہت ہے، جھکانا ہی بہت ہے۔ جو کچھ ہے تیرے دل میں، جو کچھ ہے تیرے دل میں سبھی اس کو خبر ہے۔ بندے تیرے ہر حال پہ مالک کی نظر ہے، بندے تیرے ہر حال پہ مالک کی نظر ہے۔ اے میرے اللہ اللہ، اے میرے اللہ، اے میرے اللہ اللہ، اے میرے اللہ۔ تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، کیسی زمین بنائی، کیسی زمین بنائی، کیا آسمان بنایا۔ اے میرے اللہ اللہ، اے میرے اللہ، اے میرے اللہ اللہ، اے میرے اللہ۔ آب رواں کے اندر مچھلی بنائی تو نے، آب رواں کے اندر مچھلی بنائی تو نے، مچھلی کے تیرنے کو، مچھلی کے تیرنے کو آب رواں بنایا۔ اے میرے اللہ اللہ، اے میرے اللہ، اے میرے اللہ اللہ، اے میرے اللہ۔ نبی کی سیرت کے حوالے سے آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہے؟ دونوں ہاتھ رہیے انشاءاللہ۔ بڑھاپے میں داڑھی رکھیں گے، ہاتھ رہیے انشاءاللہ۔ دھیان دیجیے گا، بہت خوبصورت پیغام لے کر کے آ رہا، دھیان دیجیے گا۔ ہمارے نبی کو کسی صحابی نے سلام کیا، جواب نہیں دیا۔ اس صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا، آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہیں؟ ایک ایک لائن کا مطالعہ آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ اللہ ہمارے سنانے کو، آپ کے سننے کو بہت قبول فرمائے۔ دھیان دیجیے گا، اسی سکون میں سناٹے میں آپ سن لیں گے تو مہمان کی آبرو رہ جائے گی، میزبانی کا حق ادا ہو جائے گا۔ اللہ ہمیں بھی قبول فرمائے، آپ کو بھی قبول فرمائے۔ صحابی نے نبی کو سلام کیا، نبی نے جواب نہیں دیا۔ صحابی نے پلٹ کر کے پوچھا یا رسول اللہ، میں نے سلام کیا، آپ نے جواب نہیں دیا، ناراض تو نہیں ہے؟ کہا قسم کھاتا ہوں ناراض نہیں ہوں۔ کہا پھر سلام کا جواب کیوں نہیں دیا؟ میرا وضو نہیں تھا، میں نہیں چاہتا تھا کہ اللہ کا نام سلام زبان سے ادا ہو، میرا وضو تک نہ ہو۔ دوسری مثال لا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ آذان ہو رہی ہے، آذان ہو رہی ہے، حضرت عائشہ سامنے آئی تو آپ نے پوچھا من انتی، کون ہے تو؟ کہا کہ میں عائشہ ہوں۔ کہا کون عائشہ ہے؟ کہا ابو بکر کی بیٹی ہوں۔ کہا کون ابو بکر؟ کہا ابو قحافہ کے بیٹے۔ کہا کون ابو قحافہ؟ حضرت عائشہ بھاگ گئی کہ نبی کو کیا ہو گیا، اپنی بیوی کو نہیں پہچانتے، اپنے یار غار کو نہیں پہچانتے، کیا ہو گیا؟ آئی بعد میں پوچھا یا رسول اللہ، آپ نے مجھے نہیں پہچانا؟ میں عائشہ تھی، اور آپ نے ابو بکر کو نہیں پہچانا، یار غار کو؟ تو کیا جواب دیا؟ ایک لائن میں جواب دے رہا ہوں کہ اے عائشہ، جب آذان ہوتی ہے تو میں کسی کو نہیں پہچانتا، صرف خدا کو پہچانتا ہوں۔ تیسری مثال لا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ تیسری مثال لا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ 3 اخلاق ہوتے، پہلا معاف کر دیا، دوسرا بدلہ لیا، تیسرا جو سب سے بڑا اخلاق ہے، معاف بھی کر دیا، احسان بھی کیا۔ نبی کو کون سا اخلاق ملا؟ معاف بھی کر دیا، احسان بھی کیا، سب سے بڑا اخلاق ملا۔ تیسری مثال لا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کو لاٹھی ملی،
ابراہیم علیہ السلام کو آگ ملی، داؤد علیہ السلام کو لوہا ملا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو کرتا ملا، حضرت عیسیٰ مردہ کو زندہ کرتے۔ یہ معجزہ تھا، یہ عمل ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ ملا، قرآن ملا، علم ہے۔ علم اور عمل میں فرق کیا ہے؟ یہ نمونہ میں آپ کو دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ جب آدمی زندہ رہتا ہے اس کا عمل باقی رہتا ہے، جب آدمی ختم ہو جاتا ہے اس کا عمل اٹھ جاتا ہے۔ عالم زندہ ہے اس کا علم باقی ہے، عالم اٹھ گیا پھر بھی علم باقی ہے۔ نبی اٹھ گئے، عمل اٹھ گیا، ہمارے نبی اٹھے، علم قرآن ابھی تک باقی ہے۔ آخری نمونہ دے رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ ہمارے نبی دنیا سے چلے گئے لیکن نبوت کی نشانی ابھی باقی ہے۔ وہ کیا؟ قرآن کے علاوہ ہمارا جو خواب ہے، سچا خواب، یہ نبی کی نبوت کی نشانی ہے۔ ہم جو خواب دیکھتے ہیں، سچا خواب، یہ نبی کی نبوت کی نشانی ہے۔ دو تین مثال دے رہا ہوں، پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ آدمی خواب دیکھ رہا ہے کہ چارپائی کے نیچے آگ لگ رہی ہے، ایک مطلب بتایا کہ جلدی سے بھاگو گھر سے، گھر گرنے والا۔ دوسرا مطلب بتایا کہ زمین کھودو سونا نکلے گا۔ ایک خواب ہے، دو مطلب بتایا۔ تو جواب دینے والے نے کہا کہ جو گھر سے بھاگنے کے لیے کہا، گھر گر جائے گا، وہ گرمی کی آگ تھی۔ گرمی کی آگ رحمت نہیں ہوتی، مصیبت ہوتی۔ اور یہ جو کہا کہ سونا نکالو زمین کھودو، یہ سردی کی آگ ہے۔ سردی کی آگ رحمت ہوا کرتی ہے، اور جیسے سونا ہوتا ہے ویسے ہی آگ ہوتی ہے، جیسے آگ ہوتی ہے ویسے سونا ہوتا ہے۔ یہ مطلب تھا۔ دوسری مثال، آدمی خواب میں دیکھ رہا ہے کہ بکرے سے ٹکرا رہا ہے، مقابلہ ہو رہا، بکرے نے ران میں مارا، سنگ مار دیا، خون نکلنے لگا۔ جواب دیا کہ تمہارے رشتہ دار میں کسی کا انتقال ہوگا۔ وہ بکرا ملک الموت تھا۔ تیسری مثال لا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ بطخ اڑ گئی اور ہمارے گھر پر آئی، بطخ اڑ کر کے کہیں سے ہمارے گھر پر آئی، کیا مطلب ہوا؟ نوکری ملے گی، جہاں سے وہ بطخ اڑی ہے وہاں سے نوکری ملے گی۔ چوتھا مطلب آ رہا خواب کا آپ کے سامنے آ رہا۔ ایک آدمی دیکھ رہا ہے کہ انڈے کو کھا رہا، پیلا والا چھوڑتا ہوں، سفید والا کھا رہا، سفید والا کھا رہا ہوں، پیلا والا چھوڑتا ہوں۔ بتانے والے نے بتایا تم کفن چور ہو، انڈا کھا نہیں رہے ہو، مردے کو چھوڑتے ہو، کفن کو کھینچتے ہو۔ آخری مثال دے رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ آدمی خواب دیکھ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہیں، مقتدی ہے، اور آدمی آگے بڑھ کر کے نماز پڑھا رہا۔ جو امام ہے وہ آگے ہے، جو مقتدی ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ جو آدمی نماز پڑھا رہا اس کا انتقال ہوگا۔ آخری مثال ہے، اس پر پیغام کو ختم کر رہا۔ امام مالک مدینہ چھوڑ نہیں رہے، مکہ جا نہیں رہے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ مدینہ چھوڑتے نہیں ہیں، مکہ جاتے نہیں ہیں، بات کیا ہے؟ کہا کہ میں نبی کے شہر میں مرنا چاہتا ہوں۔ کہیں مکہ چلا گیا، مکے میں موت تو آ جائے گی، نبی کے شہر سے محروم ہو جاؤں گا۔ خواب دیکھا ہے، رات کا وقت ہے، ملک الموت پاس کر رہا ہے۔ قریب جا کر کے پوچھا آپ تو ملک الموت ہیں، میری موت کے بارے میں بتائیے۔ تو زبان سے کچھ نہیں کہا، 5 انگلی دکھائی۔ سمجھ میں نہیں آیا کیا مطلب ہوا 5 انگلی کا۔ 5 مہینے کے مہمان ہیں، 5 دن کے مہمان ہیں، 5 گھنٹے کے مہمان ہیں، کیا مطلب ہوا؟ تو بتانے والے نے بتایا کہ بات وہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ 5 چیزوں کا علم ملک الموت کو بھی نہیں ہے۔ کس کی موت کب آئے گی یہ ملک الموت بھی نہیں جانتے۔ یہ کون آج انسان نے کامل زمین پر، یہ کون آج انسان نے کامل زمین پر، یہ کون آج انسان نے کامل زمین پر، بسد عزتوں ہے تیرا ماں رہا ہے، بشارت رسولوں نے دیا کہ جس کی، بشارت رسولوں نے دیا کہ جس کی، وہ لے کر خدا کا پیام آ رہا ہے، وہ لے کر خدا کا پیام آ رہا ہے۔ دھیان دیجئے گا، تیزی کے ساتھ نبی کی سنت کے حوالے سے آپ کو نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ داڑھی کو زندہ کریں گے، ہاتھ رہیے انشاءاللہ۔
جو داڑھی رکھنے والے ہیں وہ ہاتھ رہیے انشاءاللہ، جو داڑھی نہیں رکھنے والے ہیں وہ ہاتھ رہیے انشاءاللہ۔ دھیان دیجئے گا، نبی کی سنت کو زندہ کرنا۔ 4 مثال دوں گا، پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ آپ داڑھی نہیں رکھتے ہیں، ایک کام کیجئے، توبہ کرتے رہیے۔ داڑھی کی توہین بھول سے مت کیجئے گا، ایمان چلا جائے گا۔ داڑھی نہیں رکھتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، ایمان سلامت ہے۔ داڑھی نہیں رکھتے ہیں، داڑھی کی توہین کرتے ہیں، ایمان چلا جائے گا۔ داڑھی کی توہین کیا ہے اور توہین پر ایمان کیسے جاتا ہے، یہ نمونہ میں آپ کے سامنے لے کر کے آ رہا ہوں۔ سننے کے لیے مکمل تیار ہے؟ ہاتھ رہیے انشاءاللہ۔ بیوی سے پوچھ کر کے داڑھی رکھیں گے، ہاتھ رہیے انشاءاللہ۔ ایک لڑکے نے ہاتھ اٹھایا جس کا ووٹر لسٹ میں ابھی تک نام نہیں آیا۔ دھیان دیجئے گا، مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آ رہا ہے، بالکل چہرہ فٹ بال کا میدان ہے، بالکل چکنا گھڑا ہے، داڑھی نہیں رکھتا۔ مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس آ رہا ہے، حضرت کچھ نہیں بولتے۔ مہینہ گزر گیا، 2 مہینہ گزر گیا، 3 مہینہ گزر گیا، داڑھی نہیں رکھتا۔ حضرت کو حوصلہ ہوا کہ تھوڑا کہہ کر کے دیکھیں۔ کہا کہ بھائی صاحب ہمارے پاس آتے ہو، داڑھی نہیں ہے، داڑھی رکھو۔ وہ گیا تو اب آنے کا نام ہی نہیں لے رہا، آنکھ بند ڈبہ گیا، آ نہیں رہا۔ حضرت نے پوچھا کہ وہ آدمی آتا تھا، اب کیا ہوا؟ کہا کہ حضرت وہ آتا تھا، آپ نے داڑھی کے لیے نہیں کہا، اس لیے آتا تھا۔ اب آپ نے داڑھی کے لیے کہا، وہ شرمندہ ہو گیا، اس لیے نہیں آتا۔ تو کیا فرمانے لگے، غلطی میری ہے، غلطی اس کی نہیں ہے، میں نے کچے ہی توے میں روٹی ڈال دیا۔ دوسری مثال دے رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ مرزا قتیل بہت بڑے شاعر ہیں، داڑھی نہیں رکھتے، نبی کی نعت پڑھتے ہیں لیکن داڑھی نہیں رکھتے۔ ایک بہت بڑا مداح تھا، وہ اس کے گھر آیا، دیکھا کہ داڑھی بنا رہے، کہا کہ شاعر صاحب آپ نبی کی نعت پڑھتے ہیں، داڑھی نہیں رکھتے؟ کہا میں داڑھی نہیں رکھتا ہوں، کسی کا دل نہیں توڑتا۔ کہا دل نہیں توڑتے، نبی کا دل ٹوٹ رہا آپ کو پتا نہیں؟ ہاتھ چوم لیا کہ آج تم نے میری آنکھ کی پٹھی ہٹا دی، آج کے بعد کبھی داڑھی نہیں بناؤ۔ تیسری مثال لا رہا ہوں، بہت دھیان سنیے گا۔ سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، کہا کہ آپ کہتے ہیں داڑھی رکھنا سنت ہے، میں کہتا ہوں داڑھی رکھنا سنت نہیں۔ کہا کہ وہ کیسے؟ کہا کہ جب ماں کے پیٹ سے بچہ آیا تو داڑھی نہیں تھی، ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہو رہا، داڑھی نہیں ہے، یہ میری دلیل ہے کہ یہ سنت نہیں ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ واہ صاحب، ماں کے پیٹ سے بچہ آیا، داڑھی نہیں تو داڑھی سنت نہیں، تو ماں کے پیٹ سے جو آیا تھا منہ میں دانت بھی تو نہیں تھا، دانت توڑ کر کے پوپلا بن جاؤ۔ چوتھا اور آخری نمونہ لے کر کے آ رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ پاکستان میں شادی ہو رہی ہے، آج سے 150 سال پہلے کا زمانہ ہے، لڑکی نے لڑکا کو دیکھا نہیں ہے، لڑکی نے لڑکا کو دیکھا نہیں ہے، موبائل کا دور تھا نہیں۔ اب ایک ہی مجلس میں لڑکا بھی بیٹھا ہوا، لڑکی بھی بیٹھی ہوئی، نکاح پڑھانے کے لیے شیخ احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ، تو لڑکی کی نظر جیسے ہی لڑکے کے اوپر پڑی تو دیکھا داڑھی والا لڑکا ہے، عالم دین ہے، تو بھری مجلس میں لڑکی کھڑی ہو کر کے کہتی ہے مجھے داڑھی والا لڑکا پسند نہیں ہے۔ حضرت کا سر جھک گیا، لوگ سوچے کہ مارے شرم کے سر جھک گیا، مراقبے میں چلے گئے یہ پتہ کرنے کے لیے کہ آخر لڑکی نے بھری مجلس میں ایسا کیسے کہا۔ تھوڑی دیر کے بعد سر اٹھا کر کے کہا کہ پتہ ہے اس لڑکی نے داڑھی کے بارے میں ایسا کیوں کہا؟ اس کے باپ نے اس کو حرام کھلایا، اس کے پیٹ میں حرام ہے، اس حرام کی وجہ سے اس نے سب کچھ پسند کیا، داڑھی نبی کی سنت کو پسند نہیں کیا۔ شکل تمہاری عورت جیسی، تم نے بنا لی صورت کیسی، مونچھ اڑائے داڑھی بنوائے عورت جیسی شکل بنائے، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے، راہ شریعت راس نہ آئے اوروں کا چلن ہے بھائی، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے۔ دھیان سے سنیے گا، داڑھی نہیں رکھتے ہیں توبہ کرتے ہیں، ایمان سلامت ہے۔ داڑھی نہیں رکھا توبہ کر رہے، ایمان سلامت ہے۔ داڑھی نہیں رکھی، داڑھی کی توہین کر دیا، ایمان چلا گیا۔ داڑھی کی توہین کیا ہے، توہین پر ایمان کیسے جاتا ہے، یہ نمونہ میں آپ کے سامنے لے کر کے آیا۔ داڑھی کی توہین کیا ہے؟ میں داڑھی اس لیے نہیں رکھتا ہوں کہ داڑھی رکھنے کے بعد مجھ کو کھجلی ہوتی، نبی کو کھجلی نہیں ہوئی،
اور اس کو کھجلی ہو رہی ہے داڑھی کی توہین. میں داڑھی اس لیے نہیں رکھتا ہوں، داڑھی رکھنے کے بعد بوڑھا معلوم ہوتا ہوں. داڑھی کی توہین ہے. داڑھی بھی کوئی رکھنے کی چیز ہے؟ یہ تو سرکاری گھاس معلوم ہوتی ہے. داڑھی کی توہین ہے. داڑھی کی توہین کے بعد ایمان کیوں چلا جاتا؟ داڑھی نبی کی پسند ہے، نبی کی سنت ہے. جو نبی کی پسند میں، نبی کی سنت میں عیب لگائے وہ نبی کا امتی مسلمان نہیں ہو سکتا. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا. وہ محمد بھی، احمد بھی، محمود بھی، ذات مطلق شاہد بھی، مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا. اس کی رحمت ہے بے حد و بے انتہا، اس کی شفقت تخیل سے بھی ماورا. جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا، اس کی رحمت سے اس کو سجایا گیا. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا. نبی کی سنت کو زندہ کریں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. بہت خوبصورت پیغام بڑی تیزی کے ساتھ نکل گیا. ایک بہت پیارا پیغام لے کر کے آ رہا ہوں. 3 آدمی سے دوستی کرنا ہے، 5 آدمی سے دوستی نہیں کرنی ہے. 3 طرح کے دوست ہوتے ہیں، 4 طرح کی دوستی ہوتی ہے. دوستی کہاں نقصان پہنچاتی ہے، کہاں نفع پہنچاتی ہے. آپ لوگ مکمل سننے کے لیے تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ رہیے انشاءاللہ. دھیان دیجیے گا. 3 طرح کا دوست ہوتا ہے. ایک دوست کا نام ہے زبانی، دوسرے دوست کا نام ہے نانی، تیسرے دوست کا نام ہے جانی. زبانی کا مطلب ہوا صرف زبان سے کہتا میں تمہارا دوست ہوں، دل سے دوست نہیں ہے. ہاتھ ملاتا ہے، دل ملتا نہیں. مطلب کا دوست ہے. مطلب ہے تو دوستی ہے، مطلب نکل گیا تو پہچانتا نہیں. اس دوست سے آپ کو نفع نہیں ہوگا. دوسرا دوست ہے، اس کا نام ہے نانی. نان کہتے ہیں روٹی کو. یہ روٹی توڑنے والا دوست ہے. جب تک روٹی توڑے گا دسترخوان پر تو دوست ہے. جب دسترخوان آپ سمیٹ لیں گے تو یہ بھی اپنے آپ کو سمیٹ لیں گے. اس دوست سے آپ کو نفع نہیں ہوگا. تیسرا دوست ہے، اس کا نام ہے جانی. آپ کی محبت میں، دوستی میں جان تک دے سکتا ہے. اس دوست سے آپ سے نفع ہوگا. دوسری مثال دے رہا ہوں، 2 مثال دے رہا ہوں، پیغام کو ختم کر رہا ہوں. اللہ کے دوست کون تھے؟ حضرت ابراہیم، خلیل اللہ. خلیل اللہ، خلیل کے معنی آتے ہیں جگری دوست. اللہ کے جگری دوست کون تھے؟ حضرت ابراہیم. فرشتے کو تسلی نہیں ہوئی، اطمینان نہیں ہوا، تو اللہ نے کہا کہ جاؤ امتحان لے لو، دیکھ لو. ہر نبی کی سنت ہے بکری چرانا. ابراہیم علیہ السلام بکری چرا رہے ہیں، بکری چرا رہے ہیں. جبریل فرشتہ انسان کی شکل میں تسبیح پڑھتا ہوا گزر رہا. وہ کون تسبیح جو رمضان میں ہم لوگ پڑھتے ہیں؟ سبحان ذی الملک والملکوت. تسبیح پڑھتا ہوا فرشتہ گزر رہا ہے. تعریف سن کر کے مچل گئے، قریب آئے کہ او اجنبی کیا پڑھ رہے تھے، دوبارہ پڑھو. جیسے کوئی شعر پسند آ جاتا ہے، مکرر پڑھیے، سکرر پڑھیے، 4 کرر پڑھیے، کرر مکرر کرتے رہیے. کوئی شعر پسند آ جائے، وہاں نبی کی تسبیح، خدا کی تسبیح پڑھتا ہوا اجنبی گزر رہا ہے، قریب آ کر کے کہے مچل گئے، دوبارہ پڑھو. کہا کہ 1 مرتبہ فری میں پڑھا، دوبارہ فری میں نہیں پڑھوں گا. کہا کیا لینا چاہتے ہو؟ کہا جو تمہارے پاس بکری ہے وہ آدھی بکری دینی پڑے گی. کہا وہ بکری بھی تو اسی خدا کی ہے، جاؤ میں نے دے دیا، پڑھ دو. جب دوبارہ پڑھا تو پیاس نہیں بجھی. کہا کہ تیسری بار پڑھو. کہا آدھی بکری چلی گئی ہے، وہ آدھی بکری دینی پڑے گی. کہا کہ وہ بھی دے دیا، اسی خدا کا ہے، اسی خدا کا دیا ہوا ہے، اسی خدا کی بکری ہے، پڑھو. اس بار پڑھ دیا. کہا کہ اور پڑھو. کہا کہ اب تمہارے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. کہا دینے کے لیے کچھ نہیں ہے؟ بکری دیا ہے، چرواہا نہیں دیا. اس بار پڑھو، میں تمہاری بکری کا چرواہا بن جاؤں.
दूसरी मिसाल दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्त का नाम क्या था? अबू बकर सिद्दीक। रात में सोते नहीं है, अबू बकर जाग रहे, नबी सो रहे, अबू बकर जाग रहे। अबू बकर से पूछा कि आप सोते क्यों नहीं हो? कहा नबी का इरादा हिजरत का है और कहीं रात ही में निकलने का हुक्म हो जाए। अबू बकर अगर सोता रह गया तो नबी को उठाने में जहमत होगी, इसलिए मैं रात में सोता नहीं। दूसरी मिसाल देना, बहुत ध्यान से सुनिएगा। नबी की मजलिस है, नबी ने कहा कि मुझे 3 चीज पसंद है। जिब्रील आए, मुझे भी 3 चीज पसंद है। खुदा का हवाला दिया, खुदा को भी 3 चीज पसंद है। उमर ने कहा मुझे 3 चीज पसंद है। अली ने कहा 3 चीज पसंद है। उस्मान ने कहा 3 चीज पसंद है। अब अबू बकर खड़े हुए, कहा या रसूल अल्लाह मुझे भी 3 चीजें पसंद है। कहा क्या पसंद है? कहा कि आपका चेहरा देखता हूं मेरा दिल खुश हो जाता है, आपके ऊपर माल खर्च कर जाता हूं मेरा दिल खुश होता है, आपके निकाह में मेरी बेटी है ये मुझको पसंद है। तीसरी और आखिरी मिसाल दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हिजरत का सफर है, अबू बकर कभी आगे चलते, कभी पीछे आ जाते, कभी पीछे चलते, कभी आगे आ जाते। अल्लाह के रसूल ने पूछा कि अबू बकर क्या बात है, कभी आगे आते हो, कभी पीछे आ जाते हो, कभी पीछे चलते हो, कभी आगे आ जाते हो। कहा या रसूल अल्लाह जब डर होता है कि कोई दुश्मन घात लगा करके बैठा हुआ है, वो तीर का निशाना लेगा, मैं आगे आ जाता हूं ताकि सीना अबू बकर का हो, नबी की जान बच जाए। कहा अबू बकर फिर पीछे क्यों आते हो? कहा जब डर होता है कि कहीं पीछे से हमला न कर दे दुश्मन, तो मैं पीछे आ जाता हूं ताकि पीठ अबू बकर की हो, नबी की जान बच जाए। अल्लाह के रसूल ने कहा अबू बकर खुद को खतरे में डाल करके मुझे बचाना चाहते हो? कहा या रसूल अल्लाह क्यों ना बचाऊं, अबू बकर को कुछ होगा तन्हा अबू बकर को नुकसान होगा, आपको कुछ हो गया पूरी उम्मत का नुकसान होगा। रिसालत की राहों में मासूम साथी मोहम्मद का अरमान सिद्दीक अकबर, मोहम्मद तो सुल्तान है अंबिया के, सहाबा के सुल्तान सिद्दीक अकबर, सबसे है बरतर, सबसे है बरतर, नबी से है कमतर। नारे तकबीर अल्लाह अकबर, नारे तकबीर अल्लाह अकबर, नारे तकबीर अल्लाह अकबर। रसूलुल्लाह को दुनिया ने माना, ज़बानों पे अब तक है ये फसाना, नहीं इस्लामों से खाली ज़माना, सुनो अकबर का ये कौमी तराना। शाफ़े में शे, शाफ़े में शे दो आलम के सरवर, नारे तकबीर अल्लाह अकबर, नारे तकबीर अल्लाह अकबर, नारे तकबीर अल्लाह अकबर। मजलिस में मुशायरा हो रहा है, एक कनकट्टा शायर आ गया शेर पढ़ने के लिए। कनकट्टा शायर आया है शेर पढ़ने के लिए। उसने शेर पढ़ा, महफिले मिलाद में सब आ रहे हैं फूल फूल, आ रहे हैं फूल फूल। इधर से 10 रुपए की बारिश, उधर से 10 रुपए का नोट, इधर से 10 रुपए का नोट। जब नोट की बारिश हो रही है तो एक ही मिसरा पढ़ रहा है, सेकंड मिसरा लगा नहीं रहा है। जब सुनते सुनते एक आदमी पक गया बीच का, कहता कि शायर साहब आप शेर भूल गए हैं या मैं जाकर के मिसरे का जोड़ा लगा दूं? तो बड़ा गुस्सा आया, कनकट्टे आदमी को गुस्सा ज्यादा आता है। उसने कहा ये कहां से कबाब में हड्डी बन गया, कितनी बढ़िया कमाई पर कमाई हो रही थी, ये कहां से कबाब में हड्डी बन गया। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, खिसिया करके कह दिया कि मैं तो अपना शेर भूल गया हूं, आप ही आकर के जोड़ा लगा दीजिए। ये समझ रहे थे कि वो शायर नहीं था, वो शायर का बाप था। वो बीच से निकल करके सीधे स्टेज पर आ गया। कहा कि शायर साहब आप माँ के पेट से आए हैं, आपका कान कटा हुआ, गुस्सा बहुत आता है, मैं आपके मिसरे का जोड़ा लगाऊंगा, आप बुरा नहीं मानेंगे। कहा कि इसमें बुरा मानने की बात क्या है, तारीफ की बात है कि आप मेरे मिसरे का जोड़ा लगाएंगे। आप पहले अपना मिसरा पढ़िए, मैं जोड़ा लगाता हूं। महफिले मिलाद में सब आ रहे हैं फूल फूल, महफिले मिलाद में सब आ रहे हैं फूल फूल, आ रहे हैं फूल फूल। महफिले मिलाद में सब आ रहे हैं फूल फूल,
اب اس آدمی نے آ کر کے جوڑا لگایا، کان کاٹے ہیں خدا نے ناک کاٹیں گے رسول، ناک کاٹیں گے رسول، کان کاٹے ہیں خدا نے ناک کاٹیں گے رسول، ناک کاٹیں گے رسول۔ دھیان دیجئے گا، بہت خوبصورت پیغام لے کر کے آ رہا ہوں۔ 3 آدمی سے آپ کو دوستی کرنی ہے، 5 آدمی سے دوستی نہیں کرنی ہے۔ ہاتھ اٹھائیے، انشاءاللہ تیار ہے سننے کے لیے۔ 3 آدمی سے دوستی کیجئے، 5 آدمی سے نہیں۔ 5 آدمی سے اگر آپ دوستی کریں گے آپ کو نقصان ہوگا، نفع نہیں ہوگا۔ پہلا آدمی، جھوٹے آدمی سے دوستی مت کیجئے گا، وہ قریب کو دور، دور کو قریب بتائے گا، اس میں آپ کا نقصان ہے، نفع نہیں۔ نافرمان آدمی سے دوستی مت کیجئے گا، وہ ایک لقمے میں آپ کو بیچ ڈالے گا۔ بے وقوف آدمی سے دوستی مت کیجئے گا، وہ نفع پہنچانے کے بجائے آپ کو نقصان پہنچا دے گا۔ چوتھا آدمی جس سے دوستی کرنے پر آپ کو نقصان ہوگا، کنجر، بخیل، مکھی چوس۔ آپ مصیبت میں ہیں، ہاتھ پھیلا رہے، وہ ہاتھ کھینچ رہا ہے، اس میں آپ کا نقصان ہوگا۔ آخری آدمی جس سے دوستی کرنے پر آپ کو نقصان ہوگا، رشتہ توڑنے والا، وہ تو خود ٹوٹا ہوا ہے، نالائق، اس کا مستقبل تاریک ہے، وہ آپ کو بھی کہیں کا نہیں رکھے گا۔ رشتہ توڑنے والے سے آپ کو نقصان ہوگا۔ 3 آدمی سے دوستی کریں گے آپ کو ہمیشہ نفع ہوگا۔ دوستی کریں گے، ہاتھ رہیے انشاءاللہ۔ چندہ کم دیں گے، ہاتھ رہیے انشاءاللہ۔ 3 آدمی سے آپ کو دوستی کرنا ہے۔ عالم سے دوستی کیجئے گا تو آپ کو علم ہوگا، پہلا آدمی۔ عالم سے دوستی کیجئے، آپ کو علم ہوگا۔ دوسرا آدمی جس سے دوستی کرنے پر آپ کو نفع ہوگا، ڈاکٹر سے دوستی کیجئے، ڈاکٹر سے دوستی کیجئے گا، آپ کو علاج معلوم ہوگا۔ تیسرا آدمی جس سے دوستی کرنے پر آپ کو نفع ہوگا، بوڑھا آدمی۔ یہ داڑھی جو پکتی ہے دھوپ میں نہیں پکتی ہے، ٹھوکر کھا کر کے پکتی ہے۔ تجربہ ہوتا ہے، جب جوش کے ساتھ ہوش جمع ہوتا ہے، مطالعے کے ساتھ تجربہ ہوتا تو آدمی ترقی کرتا ہے۔ ایک بوڑھا تھا، بادشاہ کے دربار میں آیا، اس نے کہا میرے پاس 3 تجربے، مجھے رکھ لو، دربار میں فائدہ ہوگا۔ میں گھوڑے کی پیٹھ پر ہاتھ رکھ کر کے بتا دیتا ہوں یہ گھوڑا دوڑے گا یا بیٹھ جائے گا۔ میں موتی کو ہاتھ میں لے کر کے بتا دوں گا یہ اصلی ہے یا جعلی۔ میں آدمی سے بات کر کے بتا دوں گا یہ لنگٹا ہے یا شریف ہے، برہمن ہے یا بنیا ہے۔ بڑے کام کا آدمی ہے، ٹھیک ہے دیکھ لیتے ہیں تجربہ کر۔ گھوڑا آیا، بوڑھے نے پیٹھ پر ہاتھ رکھا، کہا بادشاہ سلامتی، اس گھوڑا کو مت لیجیے گا، یہ پانی کو دیکھتے ہی بیٹھ جائے گا۔ کہا تیرا دماغ خراب ہوا ہے، یہ گھوڑا ہے بھینس ہے۔ کہا کہ حضور بچپن میں اس نے بھینس کا دودھ پیا ہے، پانی کو دیکھتے ہی بیٹھ جائے گا۔ اس کا تجربہ صحیح ثابت ہے۔ اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اس موتی کو مت خریدیے، یہ نکلی ہے۔ کہا کہ وہ کیسے؟ اگر اصلی موتی ہوتا تو منہ میں لیتے ہی تھوک آتا، تھوک نہیں آیا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جعلی ہے۔ اس کا تجربہ صحیح ثابت ہوا۔ اب بادشاہ کو جب یقین ہو گیا کہ یہ تجربہ کار بوڑھا ہے، اب پوچھا کہ بھائی میرے بارے میں بتاؤ کہ میں کون ہوں، بڑے خاندان کا ہوں یا چھوٹے خاندان کا ہوں، شریف ہوں یا لنگٹا ہوں، برہمن ہوں یا بنیا ہوں، کون ہوں؟ کہا کہ بادشاہ سلامت معاف کیجئے گا، آپ برہمن نہیں ہے، بنیا ہے، آپ شریف نہیں ہے، لنگٹا۔ کہا کہ وہ کیسے؟ معاف کیجئے گا، جب بھی میں نے آپ کو خوش کیا تو آپ نے مجھ کو پیسہ نہیں دیا بلکہ دال چاول ناپ کر کے دیا، اس سے پتہ چلتا کہ آپ برہمن کی اولاد نہیں ہے، بنیا کی اولاد ہے۔ 2 بھائی کی شادی ادھر سے ہو رہی ہے، 2 بہن کی شادی ادھر سے ہو رہی ہے، غلطی ہو گئی، اس کی بیوی اس کے ہاں رخصت ہو گئی، اس کی بیوی اس کے ہاں رخصت ہو گئی، بہت بڑا وبال ہوا۔ جوانوں کے پاس اس مسئلے کا حل نہیں ہے، ایک بوڑھے کے پاس مسئلے کا حل تھا۔ اس بوڑھے کا نام کیا ہے؟ دعا دیجئے، امام ابو حنیفہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ 2 جوان کی شادی ادھر سے ہو رہی ہے، 2 بہن کی شادی ادھر سے ہو رہی ہے، غلطی سے اس کی بیوی اس کے ہاں رخصت ہو گئی، اس کی بیوی اس کے ہاں رخصت ہو گئی، پتہ نہیں چلا کہ یہ کس کی بیوی وہ کس کی بیوی، بہت بڑا وبال ہوا۔ امام ابو حنیفہ نے کہا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، دونوں جوان کو بلاؤ۔ جوان آ گئے، کہا جس لڑکی کے ساتھ تم نے رات گزاری ہے بھول سے وہ تمہاری بیوی نہیں تھی، وہ تم کو پسند ہے؟ کہاں پسند ہے۔ دوسرے لڑکے سے پوچھا کہ جس لڑکی کے ساتھ تم نے رات گزاری بیوی نہیں تھی تمہاری، بھول سے وہ تمہارے یہاں رخصت ہو گئی، وہ تم کو پسند؟ کہاں پسند؟ کا مسئلہ حل ہو گیا۔ اپنی اپنی بیوی کو طلاق دے دو جس سے نکاح ہوا تھا، اور جس کے ساتھ رات گزاری ہے اس سے نکاح کر لو، 7 بھی مر گیا، لاٹھی بھی لٹی۔ تیسری مثال لا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ لڑکا نے پیغام دیا ہے لڑکی کو پیغام دیا، تو لڑکی والے نے کہا کہ مجھ کو رشتہ منظور ہے لیکن میری ایک شرط ہے، میرے سامنے جو یہ ندی ہے
اس کو دودھ سے بھرنا پڑے گا تب رشتہ ملے گا۔ جوان سوچ گیا کہ یہ لوگ رشتہ دینا نہیں چاہتے، ان لوگوں نے لاٹھی بھی بچا لی، سانپ کو بھی مار دیا۔ ایک بوڑھے کے پاس آیا مایوس ہو کر کے، اب کیا کریں، رشتہ تو گئے تھے لیکن شرط لگا دی ہے کہ ندی کو دودھ سے بھرنا ہوگا، کہاں سے بھریں گے؟ کہا کہ قبول کر لو، منظور کر لو، میں راستہ بتاتا ہوں۔ اس بوڑھے نے کہا کہ مسئلہ حل ہے، تم منظور کرو۔ اس نے منظور کر لیا، جا کر کے کہو تم اپنا پانی خالی کرو، ہم اس ندی کو دودھ سے بھرتے ہیں، اس کی نانی مر جائے گی وہ پانی خالی کر سکے۔ جہاں عطر بکتا ہے جا وہاں گر تو آؤ گے ایک روز کپڑے بسا کر، جہاں آگ جلتی ہے جا وہاں گئے تو آؤ گے ایک روز کپڑے جلا کر۔ یہ مانا کہ کپڑے بچاتے رہے تم مگر آگ کی سیک کھاتے رہے تم، یہ مانا کہ کپڑے بچاتے رہے تم مگر آگ کی سیک کھاتے رہے تم۔ چار طرح کی دوستی ہوتی ہے، سننے کے لیے مکمل تیار ہے؟ ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ۔ چار طرح کی دوستی ہوتی ہے۔ ہندو مسلمان کے درمیان میں تین رشتے ہیں، مسلمان کا ہندو سے تین رشتہ، ہندو کا مسلمان سے تین رشتہ۔ پہلا رشتہ ہندو مسلمان کا بھائی، مسلمان ہندو کا بھائی۔ کیسے؟ ماں باپ دونوں کے ایک، آدم اور حوا۔ جب ماں باپ ایک ہوتے ہیں تو بچوں میں آپس میں رشتہ بھائی بھائی کا ہوتا ہے، وہ ہمارا بھائی ہم اس کے بھائی۔ دوسرا رشتہ غیر مسلموں کا ہم سے کیا ہے؟ وہ ہمارا پڑوسی، ہم اس کے پڑوسی۔ ہمارے نبی نے کہا کہ پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو جنت میں جاؤ گے۔ اگر پڑوسی کو ستایا، اس کے سکھ اور دکھ میں شریک نہیں ہوئے، اس کی حوصلہ شکنی کی تو جنت تمہارے اوپر حرام ہو جائے گی، جہنم ٹھکانہ ہو۔ تیسرا رشتہ مسلمانوں کا ہندوؤں سے کیا ہے؟ ہندوؤں کا مسلمان سے کیا ہے؟ دوستی کا ہے۔ دوستی چار طرح کی ہوتی ہے۔ مسلمان ہندو کے گھر جا رہا ہے، ہندو مسلمان کے گھر آ رہے ہیں، یہ دوستی جائز ہے۔ مسلمان ہندو کے گھر جا کر کے حلال کھانا کھا رہے ہیں اور ہندو مسلمان کے گھر آ کر کے کھانا کھا رہے ہیں، یہ دوستی بھی جائز ہے۔ مسلمان ہندو کے گھر تحفہ بھیجتے ہیں، ہندو مسلمان کے گھر تحفہ بھیج رہا ہے، یہ دوستی بھی جائز ہے۔ ہندو نے دل کی بات مسلمان سے کہہ دی، اس کے دھرم کا نقصان نہیں۔ مسلمان نے دل کی بات ہندو سے کہہ دی، اسلام کا نقصان نہیں، یہ دوستی بھی جائز ہے۔ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی، یہ گلستان ہمارا۔ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، آپس میں بیر رکھنا۔ ہندی ہے ہم وطن ہے، وطن ہے ہندی ہے ہم وطن ہے، ہندوستان ہمارا سارے جہاں سے اچھا، ہندوستان ہمارا ہم بلبلے ہیں اس کی، یہ گلستان ہمارا۔ دھیان دیجیے گا، یو پی کے گورنر تھے، ان کا نام تھا کے ایم منشی۔ انہوں نے اسلام کے بارے میں ایک جملہ کہا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک جملہ کہا۔ آپ لوگ دو جملے سننے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ کے ایم منشی یو پی کا گورنر ہے، دو جملہ کہا ہے، ایک نبی کے بارے میں، ایک اسلام کے بارے میں۔ نبی کے بارے میں جو جملہ کہا وہ سنیے، بڑا آپ کو تعجب ہوگا، کتنا پیارا جملہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی اتنی بڑی ہستی ہے، ان پر انگلی رکھنے کی گنجائش نہیں ہے، انگلی اٹھانے کی بات کو دور کی۔ دوسرا جملہ کہا، جس دین کو ہمارے نبی لے کر کے آئے وہ دین اسلام تھا، ہم نے ہندوستان کا جو قانون بنایا اسلام کو دیکھ کر کے بنایا تاکہ سب کو حق برابر ملے، امیر کو بھی برابر حق ملے، غریب کو بھی برابر ملے، چھوٹے کو بھی ملے، بڑے کو بھی ملے۔ دوسرا نمونہ لا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ مہاتما گاندھی جی پارلیامنٹ کے وزیروں کو بلایا، ایک جملہ کہا، اگر عزت چاہتے ہو، کامیاب حکومت چاہتے ہو
تو تمہیں ابو بکر کی طرح حکومت کرنی پڑے گی، عمر کی طرح حکومت کرنی پڑے گی۔ تیسری مثال لا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ کبیر داس گزرے ہیں، ایک صوفی گزرے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ نبی کی ذات اتنی بڑی ہے کہ چاہے رام نام کا آدمی ہو چاہے رحیم نام کا آدمی ہو، اپنے نام کے آگے محمد لکھے یا نہ لکھے، دونوں کے نام کے اندر اللہ نے محمد کو چھپا دیا۔ کہا کہ وہ کیسے؟ کہا کہ ہر نام کا عدد نکالیے، اس کو 4 سے گنا کیجیے، 2 سے جوڑیے، 5 سے گنا کیجیے، 20 سے بھاگا لگائیے، جو باقی بچ جاتا ہے اس کو 9 سے گنا کیجیے، 2 سے جوڑ دیجیے، محمد کا عدد نکلتا ہے، 92 عدد نکلتا ہے، محمد کا عدد نکلتا ہے۔ کوئی رام نام کا ہو کوئی رحیم نام کا ہو، چاہے محمد کا نام لکھے یا نہ لکھے، دونوں کے نام کے اندر اللہ نے محمد کو چھپا دیا۔ ایک صوفی گزرے ہیں، ان کا نام ہے تلسی داس، انہوں نے ہمارے نبی کے بارے میں ایک جملہ کہا، سنا رہا ہوں، دھیان سے سنیے، ہمارے نبی کے بارے میں ایک جملہ کہا۔ وہ جملہ کیا تھا کہ ہمارے نبی پیدا ہوئے، ایسا بچہ کبھی پیدا نہیں ہوا، نہ کبھی ہو سکتا ہے، نہ کبھی ہو سکے گا۔ عدد نکالو ہر چیز کے، چوگن کر لو بھائی، 2 ملا کر 5 گن کر لو، پھر 20 کا بھاگ لگائے، 20 کا بھاگ لگائے، باقی بچے کو 9 گن کر لو، پھر 2 اس میں اور ملائے۔ کہت کبیرہ سن بھائی سادھو، نام محمد کے آئے، نام محمد کے آئے، ہر سندر نرمان نہ ہووی، ہر سندر نرمان نہ ہووی، تلسی وچن ستیا سچ ہووی، تلسی وچن ستیا سچ ہووی، تب تک سندر مادی کو یہاں بنا محمد پار نہایا، بنا محمد پار نہایا۔ 2-3 مثال دے رہا ہوں، پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ آپ لوگ تھک گئے ہیں اور سنتے سنتے پک گئے ہیں، بھاگنے کا ارادہ ہے، میدان چھوڑنے کا ارادہ، ہاتھ رہی انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ، سن رہے ہیں، بیداری کی حالت میں سن رہے ہیں، ماشاءاللہ، ڈس بریک مار رہے ہیں، الحمدللہ، بالکل تیار ہے، تازہ دم، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ میں تو گھبرا گیا تھا، ایک تو ایسے ہی تھکا ہوا تھا، اور آپ لوگوں کی حالت دیکھ کر کے اور گھبرا گیا تھا کہ پتہ نہیں جلسے کا کیا ہوگا، ہمارا کیا ہوگا۔ لیکن اللہ کا کرم ہے، آپ بھی اپنی جگہ پر، ہم بھی اپنی جگہ پر ہیں، اللہ ہمیں بھی قبول فرمائے، آپ کو بھی قبول فرمائے۔ 2-3 مثال دے رہا ہوں، پیغام کو ختم کر رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ ایک آدمی جا رہا ہے، سر کے بل جا رہا ہے، پیر موجود ہے، پیر سے نہیں چلتا، مسلمان نہیں ہے، غیر مسلم ہے۔ غیر مسلم اپنے مذہب کا کتنا پکا ہوتا ہے، یہ نمونہ میں آپ کو دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ اب غیر مسلم اپنے مذہب کا کتنا پکا ہوتا ہے، یہ نمونہ میں آپ کو دینے کے لیے جا رہا ہوں، دھیان دیجیے گا۔ اس سے بحث نہیں کہ وہ کیا ہے، یہ کیا ہے، میں یہ دکھانا چاہ رہا ہوں کہ وہ اپنے مذہب کا کتنا پکا، ہم کو اپنے مذہب کا کتنا پکا ہونا چاہیے۔ پیر موجود ہے، سر کے بل چل رہا ہے، مسلمان نے پوچھا کہ بات کیا ہے بھائی، پیر موجود ہے، پیر سے چلتے نہیں ہو، کیوں سر کے بل چل رہے ہو؟ کہا کہ اصل میں یہ جان میں نے مورتی کو دے دیا، جب سے میں نے یہ جان مورتی کے حوالے کیا ہے، تب سے میں پیدل نہیں چلتا ہوں، سر کے بل چلتا ہوں۔ دوسری مثال دے رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ برہمن ہے، سب کچھ چلا گیا، زمیندار تھا، بڑا مالدار تھا، سب کچھ چلا گیا، سرکار نے قبضہ کر لیا، سب کچھ چلا گیا، سڑک پر آ گیا بھیک کا کٹورا۔ دوست نے پوچھا کس حال میں ہو؟ کہا بہت اچھا، کہا جھوٹ بولتے ہو، سب کچھ تو تمہارا ختم ہو گیا، کیسے کہتے ہو بہت اچھے ہو؟ سب کچھ ختم ہو گیا، کیسے کہتے ہو اچھا ہوں؟ کہا سب کچھ ختم ہو گیا، لیکن میرا دھرم میرے پاس ہے، میرا جینو میرے پاس ہے۔ تیسری مثال لا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ بادشاہ بھیس بدل کر کے جوگی آشرم میں آ رہا ہے، جہاں لوگ جوگی رہا کرتے، سنیاسی لوگ رہا کرتے، وہاں بادشاہ بھیس بدل کر کے آ رہا ہے۔ روٹی تقسیم ہو رہی ہے، بادشاہ بھی لائن سے لگ گیا۔ جوگیوں نے کہا کہ آپ کو لائن میں لگنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ پردیسی آدمی ہیں، ایسے ہی کھانا لے لیجیے۔ سب کو 1 روٹی، بادشاہ کو 2 روٹی۔ بادشاہ کو بڑی حیرت ہوئی، میں اجنبی آدمی، مجھے لائن میں بھی لگنے نہیں دیا، اتنا شاندار اخلاق، بغیر لائن کے، لائن توڑ کر کے آگے سب سے مجھے کھانا مل رہا، سب کو 1 روٹی، مجھے 2 روٹی۔
تو بادشاہ نے کہا کہ گرانی کا دور ہے، مجھے تم نے 2 روٹی دیا، سب کو 1 روٹی۔ کہا کہ حضور آپ انسان ہیں اس لیے 1 روٹی دیا، آپ میرے مہمان ہیں اس لیے 2 روٹی دیا۔ خواب دیکھا ہے مسلمان نے، آگ جل رہی ہے، آگ جل رہی ہے، کرشن جی آگ کے اندر ہیں، رام جی آگ کے کنارے۔ مسلمان نے خواب دیکھا ہے۔ ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے ہندوازم، اس کی 4تھی جلد میں مولانا عبدالحمید نعمانی دامت برکاتہم نے لکھا ہے کہ مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ کی مجلس ہے، اس میں ایک آدمی اپنا خواب بیان کر رہا، وہ مسلمان ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ جنگل میں آگ ہے، اس آگ کے اندر کرشن جی ہیں اور رام جی آگ کے کنارے۔ تو مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ نے اس خواب کا مطلب بتایا کہ اس خواب کو جہنم کی آگ مت سمجھنا، کرشن کو جہنمی مت سمجھنا، رام کو جہنمی مت سمجھنا، وہ عشق اور محبت کی آگ ہے، کوئی اندر ہے کوئی باہر ہے۔ کام کرد اور لوب کمارا جگت نہ آیا راس، جب جب رام نے جنم لیا تب تب پایا بنواس۔ چھوڑ کے اپنے محل دو محلے جنگل جنگل پھرنا، اوروں کے سکھ چین کی خاطر ہر سنکٹ میں گھرنا ہے، یہی رام کے لیک کی ریکھا آ گیا اب وشواس، جب جب رام نے جنم لیا تب تب پایا بنواس۔ رام ہر ایک جگ میں آئے پر کون انہیں پہچانا، رام کی پوجا کی جگنے پر رام کا ارتھ نہ جانا، تکتے تکتے بوڑھے ہو گئے دھرتی اور آکاش، جب جب رام نے جنم لیا تب تب پایا بنواس۔ آخری مثال رہ جاتی ہے، آپ لوگ سننے کے لیے مکمل تیار ہے؟ دونوں ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ۔ رامائن کے حوالے سے میں آپ کو سنا رہا ہوں، ایک کتاب ہے مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، اس کتاب کا نام ہے 1000 سال پہلے۔ اس کتاب میں انہوں نے حوالہ دیا ہے رامائن کا۔ رامائن میں حوالہ کس کا ہے؟ سیتا جی کا ہے، لکشمن جی کا۔ لکشمن جی سے پوچھا جا رہا ہے آپ کی بھابھی ہوتی ہیں سیتا جی، آپ نے ان کا چہرہ دیکھا؟ کالی تھی گوری تھی، لمبی تھی ناٹی تھی، موٹی تھی پتلی تھی، کیسی تھی آپ نے دیکھا ہے؟ تو لکشمن جی کا جواب اس کتاب میں نقل کیا ہے کہ وہ تو پردے میں رہتی ہیں، میں کہاں سے دیکھ سکتا ہوں؟ وہ پردے میں رہتی ہیں، میں کہاں سے دیکھ سکتا ہوں؟ چلتے پھرتے میں نے صرف پیر دیکھا ہے، تلوا دیکھا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ کہاں گئی وہ سیتا میاں اور کہاں ہے اب مریم، بھارت ورش میں جن کے چریتر پہ گرب کیا کرتے ہیں ہم، جو اپنی اتہاس بھلا دے آگ لگے اس فیشن میں، آگ لگے اس فیشن میں۔ ہندوستان کا چہرہ دیکھو سچائی کے درپن میں، ہندوستان کا چہرہ دیکھو سچائی کے درپن میں، امن کی دیوی تڑپ رہی ہے گاندھی جی کے آنگن میں، گاندھی جی کے آنگن میں۔ ماں بہنیں بڑی تعداد میں بیٹھی ہوئی، ان کے واسطے میں پیغام لے کر کے آ رہا ہوں، آپ لوگ ساتھ دیں گے تو سناؤں گا، ساتھ نہیں دیں گے تو چھوڑ دیتا ہوں۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ ساتھ دیں گے، بیچ میں ساتھ چھوڑ کر کے چلے جائیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ عورتوں کے حوالے سے پیغام دے رہا ہوں، بہت خوبصورت پیغام، 2-3 منٹ میں نکال رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ ایک عورت ہے، اس کو صرف زندگی ملی ہے، موت نہیں۔ عورت ہے، زندگی ہے، موت نہیں۔ امیری ہے، غریبی نہیں، خوشی ہے، غم نہیں۔ وہ کون سی عورت ہے؟ جنت کی عورت ہے جس کا نام حور ہے۔ آپ زنا چھوڑ دیجئے، اللہ اس سے آپ کو نکاح دے دے گا۔ کنواری لڑکی کی خوبی بتا رہا ہوں حدیث کے حوالے سے۔ کنواری لڑکی میں 3 خوبی ہوتی ہے۔ پہلی خوبی یہ ہوتی ہے کہ اس کی زبان بہت میٹھی ہوتی ہے۔ دوسری خوبی یہ ہوتی ہے کہ اولاد کی نعمت زیادہ دیتی ہے۔ تیسری خوبی ہوتی ہے کہ تھوڑے پر راضی ہو جاتی ہے۔ شادی شدہ عورت کی خوبی بتا رہا ہوں، کنواری لڑکی نماز پڑھ رہی ہے، 1 نماز کا ثواب ملتا ہے۔ شادی شدہ لڑکی نماز پڑھ رہی، 21 نماز کا ثواب ملتا ہے۔ یہاں پر 21 نماز کا ثواب، وہاں پر 1 نماز کا ثواب۔ یہ فرق کیوں ہے؟ وہ اللہ کی عبادت بھی کرتی ہے، شوہر کی خدمت بھی کرتی ہے۔ تیسرا نمونہ لا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ ماں کی خوبی بتا رہا ہوں۔ بیٹا جنگ کے میدان میں ہے،
باپ کو خبر ملی تیرا بیٹا ہار گیا، ماں ماننے کے لیے تیار نہیں، میرا بیٹا ہار ہی نہیں سکتا۔ ماں نے سوچا پگلی ہے، خبر آئی ہے یہ مان نہیں رہی ہے۔ ماں نے کہا میں مان ہی نہیں سکتی، میرا بیٹا ہار ہی نہیں سکتا۔ خبر آئی کہ پہلی خبر غلط تھی، تیرا بیٹا جیت گیا۔ اب باپ کے کان کھڑے ہو گئے، تو نے اتنا یقین سے کیسے کہا میرا بیٹا ہار نہیں سکتا؟ کہ میں نے یقین سے اس لیے کہا کہ جب بھی میں نے بچپن میں اپنے بچے کو دودھ پلایا اس سے پہلے وضو کر لیا تھا۔ دوسرا نمونہ دے رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ بیوی کے اندر کیا خوبی ہوتی ہے؟ جنگ کے میدان میں شوہر جا رہا ہے، تلوار لے کر کے میدان میں اتر رہا ہے، بیوی نے روکا، رک جاؤ، میں تمہیں 2 سوال پوچھنا چاہتی ہوں۔ میدان میں جا رہے ہو، میدان میں جا رہے ہو، دھیان میں رکھنا، پیٹھ مت دکھانا، جان دے دینا، دین کی سربلندی کے لیے پیٹھ مت دکھانا، بھاگنا نہیں۔ شوہر نے پوچھا کہ وہ کیوں؟ تم جب بھاگ جاؤ گے تمہاری بیوی پر تمہارا دشمن قبضہ کر لے گا، تمہاری غیرت کا جنازہ نکل جائے گا۔ بیٹی کی خوبی بتا رہا، ایران سے چل کر کے مصر آیا، درے ابلک کسے کمدیدہ بو، ایران سے چلا اور ہندوستان سے اس مصرے کا جواب گیا ہے، لڑکی نے جواب دیا ہے، مگر اشک بتانے سرمے آلو، جواب گیا ہے ہندوستان سے۔ اور وہ جواب دینے والی کون تھی؟ اورنگزیب بادشاہ کی بیٹی تھی۔ جواب یہاں سے گیا، بادشاہ بڑا خوش ہوا، ایران کے مصرے کا جوڑا ہندوستان سے لگا۔ میں اس شاعر کو بلانا چاہتا ہوں، اپنے ہاتھ سے انعام دینا چاہتا ہوں، اس کو دیکھنا چاہتا ہوں، دل سے لگانا چاہتا ہوں۔ اب خط آیا ہے، ایران سے ہندوستان آیا، انعام لینے کے لیے لڑکی کو بلایا جا رہا ہے۔ باپ نے کہا کہ بیٹی کیا ارادہ ہے؟ کہا میں نہیں جا سکتی۔ کہا کہ کیوں؟ کہا وہ اجنبی ہے، وہ غیر مرد ہے، جب میں ہندوستان سے ایران جاؤں گی وہ ہاتھ ملائے گا، مجھ کو دیکھے گا، گلے لگائے گا، گود میں بٹھائے گا، انعام تو ملے گا، خدا ناراض ہو جائے گا۔ میں انعام کو لات تو مار سکتی ہوں، خدا کو ناراض نہیں کر سکتی۔ آخری خوبی بتانے کے لیے جا رہا ہوں، بہن کی خوبی بتا رہا ہوں۔ حجاج بن یوسف کا دربار ہے، ایک عورت روتی ہوئی آئی، کہا تم نے میرے 3 آدمی کو گرفتار کیا، تینوں کو چھوڑ دو۔ حجاج بن یوسف نے کہا کون ہے یہ؟ کہا میرا بیٹا ہے، میرا شوہر ہے، میرا بھائی ہے۔ کہا تینوں کو تو نہیں چھوڑ سکتا، ایک کو چھوڑوں گا، 2 کو پھانسی پر چڑھا کر کے رہوں گا، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ اب اس عورت کا کتنا سخت امتحان ہوگا، کس کو بچائے، کس کو موت کے حوالے کرے۔ اس عورت نے فیصلہ لیا اور کہا کہ میرے بھائی کو چھوڑ دو۔ بیٹے کو پھانسی ہوگی، شوہر کو پھانسی ہوگی۔ حجاج بن یوسف نے تعجب سے پوچھا کہ اے عورت، تو نے بھائی کو بچایا، بیٹے کو نہیں بچایا، تو نے بھائی کو بچایا، شوہر کو نہیں بچایا۔ اس عورت کا جواب سنیے، انشاءاللہ بہن پر ستم نہیں کریں گے، کرم کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ اس نے جواب دیا کہ میں جوان ہوں، میری شادی ہو جائے گی، مجھے شوہر مل جائے گا، خدا مہربان ہو گیا مجھے بیٹا بھی مل جائے گا، لیکن میرے ماں باپ مر چکے ہیں، بھائی نہیں آئے گا۔ دھیان دیجئے گا، آخری مثال پر اس پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ بادشاہ ہے، اس کی 4 بیوی ہے، چاروں بیوی سے بادشاہ معلوم کرنے کے لیے جا رہا ہے کہ صبح ہو رہی ہے۔ پہلی بیوی کے پاس گیا، کہتا صبح ہو رہی، کہاں صبح ہو رہی؟ کہا کیسے پتا چلا؟ کہا منہ میں پان تھا، مزہ بدل گیا، اس سے پتا چلا کہ صبح ہو گئی۔ پڑھی لکھی لڑکی ہے، نفیس مزاج ہے، عجیب مذاق ہے۔ دوسری لڑکی کے پاس گیا، دوسری بیوی کے پاس گیا، پوچھا کہ صبح ہو رہی؟ کہاں صبح ہو رہی؟ کہا کیسے پتا چلا؟ کہا ناک میں نت تھی، ٹھنڈی پڑ گئی، اس سے پتا چلا کہ صبح ہو گئی۔ واہ صاحب کیا جواب ہے۔ تیسری بیوی کے پاس گیا پوچھنے کے لیے کہ صبح ہو رہی، کہاں صبح ہو رہی؟ کہا کیسے پتا چلا؟ کہا لالٹین کی روشنی دھیمی پڑ گئی، اس سے پتا چلا کہ صبح ہو رہی۔ اب چوتھی لڑکی سے پوچھا جا رہا ہے، چوتھی بیوی سے بادشاہ نے پوچھا، پڑھی لکھی نہیں ہے، بادشاہ نے پوچھا کہ صبح ہو رہی، کہاں صبح ہو رہی؟ کہا کیسے پتا چلا؟ کہا پاخانہ آ رہا ہے، پیشاب آ رہا ہے۔ لوگ عورت کو فقط جسم سمجھ لیتے ہیں، جبر سے نسل بڑھے، ظلم سے تن میل کرے، یہ عمل ہم میں ہے، بے علم پرندوں میں نہیں۔ ہم جو انسانوں کی تہذیب لیے پھرتے ہیں، ہم سا وحشی کوئی جنگل کے درندوں میں نہیں۔ لوگ عورت کو فقط جسم سمجھ لیتے ہیں، روح کیا ہوتی
ہوتی ہے اس میں یہ کہاں سوچتے ہیں۔ آخری مثال دے رہا ہوں، پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ اورنگزیب بادشاہ کا دور ہے، ایک عورت نے 4 مردوں سے شادی کر لیا۔ آپ لوگ تھک گئے ہیں، صرف 10 منٹ کے لیے آپ لوگ ساتھ دیجیے، جلسہ آپ کا ختم ہو رہا۔ بالکل ساحل پر کشتی لگنے والی ہے، آپ نے بہت ساتھ دیا اور آپ کا زیادہ امتحان نہیں لینا چاہتا ہوں، آپ کو پیاسا چھوڑ کر کے جانا چاہتا ہوں۔ جب آدمی کو بھوک پیاس ہوتی ہے نا تو باسی بھات بھی بریانی معلوم ہوتا ہے، اور جب بھوک مٹ جاتی ہے تو بریانی باسی بھات معلوم ہوتا ہے۔ آپ کو پیاسا چھوڑ کر کے جاؤں گا، صرف 10 منٹ کے لیے آپ ساتھ دے دیجئے، بہت ساتھ دیا آپ نے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ کے بال بچوں کو بھی کامیاب کرے۔ دھیان دیجئے گا، آخری نمونہ لے کر کے آ رہا ہوں۔ اورنگزیب بادشاہ کا دور ہے، ایک عورت نے 4 مرد سے شادی کیا۔ بادشاہ کو خبر آئی، عورت کو بلایا، کہا کہ اے عورت بے شرم کہیں کی، 4 مرد سے شادی کر لیا، کہا کہ نکاح کیا ہے، کوئی چوری نہیں کیا۔ اب بادشاہ کے اور کان کھڑے ہو گئے، کتنی بے شرم عورت ہے، چوری بھی کر رہی ہے، سینہ زوری بھی کر رہی ہے۔ کہا کہ 4 شادی کیسے کیا؟ کہا جلسہ میں مسئلہ سنا تھا، اس پر عمل کیا۔ کہا جلسہ میں مسئلہ سنا تھا، اس پر عمل کیا۔ کہا جلسہ میں مسئلہ سنا تھا کہ آدمی زنا کیوں کرتا ہے جب 4 شادی کی اجازت ہے؟ تو کہا کہ مرد کے لیے کہا تھا کہ عورت کے لیے کہا تھا؟ کہا کہ میں نے یہیں تک سنا، اس کے بعد تو ہوٹل چلی گئی تھی حلوہ کھانے کے لیے۔ ہوٹل میں بیٹھ بیٹھ کے کھاتی ہے ناشتہ، آنچل گرا کے سر سے یہ چلتی ہے راستہ، پردے کی ان کو کوئی ضرورت نہیں رہی، بے فاطمہ سے اب کوئی عورت نہیں رہی، چپل ہے اونچے ہیل کی اور اونٹنی سی چال، ہونٹوں پہ لپسٹک لگا کہ کر رہی ہے لال، شوہر کے سامنے کوئی زینت نہیں رہی، بے فاطمہ سے اب کوئی عورت نہیں رہی، غیبت میں سب سے آگے یہ عورت کی ذات ہے، چگلی تو ان کے سامنے بس دال بھات ہے، سینے میں ان کے دین کی عظمت نہیں رہی، بے فاطمہ سے اب کوئی عورت نہیں رہی، اولاد مانگتی ہے یہ پیران پیر سے، پیروں کو یہ مناتی ہے قرمہ و کھیر سے، بدعت تو گھر میں رہ گئی سنت نہیں رہی، بے فاطمہ سے اب کوئی عورت نہیں رہی۔ جوانوں کے حوالے سے پیغام دے رہا ہوں، بس جلسہ کو ختم کر رہا ہوں، بس آخری پیغام دے رہا ہوں، جلسہ آپ کا ختم ہو رہا ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ جوان لوگ سننے کے لیے تیار ہے تو ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بوڑھے لوگ غلطی سے ہاتھ مت اٹھائیے گا، آپ لوگ دوبارہ کبھی جوان ہونے والے نہیں ہیں، جلسے میں بھی دعا کرا دیں گے جوان نہیں ہوں گے، ہاں انشاءاللہ جنت میں جوان ہو جائیں گے۔ جوانوں کے حوالے سے پیغام دے رہا ہوں، بہت دل سے سنیے گا، بہت خوبصورت نمونہ لے کر کے آ گیا۔ کون سا جوان کامیاب ہوگا؟ لائن بلائن سنا رہا ہوں۔ جوان ہے، عورت نے بلایا، دروازہ بند کر دیا، جوان سے کہتی ہے کہ تمہارا یہ جو بال ہے انگور کا خوشہ معلوم ہوتا، تمہاری جو ناک ہے یہ تلوار معلوم ہوتی، تمہاری جو گردن ہے یہ چاندی کا لوٹا معلوم ہوتی۔ جوان سمجھ گیا عورت کی نیت ٹھیک نہیں۔ جوان نے کہا کہ اے عورت تو دھوکہ کھا رہی ہے، یہ ناک تلوار ہے، یہ بال انگور کا خوشہ ہے، یہ گردن چاندی کا لوٹا ہے، کب؟ جب میں زندہ ہوں، مرنے کے بعد یہ قبر کی مٹی کی غذا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ عورت نے بلایا، دروازہ بند کر دیا، کہ 7 دروازے بند ہیں، برائی کرو۔ جوان نے کہا کہ ایک دروازہ کھلا ہوا، ایک دروازہ کھلا ہوا۔ کہا کہ میں نے چیک کر لیا 7 دروازے بند ہیں، ایک دروازہ کھلا ہوا، تمہارے 7 دروازے بند ہیں، خدا کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ جوان ہے، بچپن سے نیک ہے، کامیاب ہوگا۔ جوان ہے، بازار میں رہتا ہے، اس کا دل مسجد سے اٹکا ہوا ہے، کامیاب ہوگا۔
جوان ہے اپنے گناہ کو یاد کر کے روتا رہتا ہے، کامیاب ہوگا۔ جوان ہے ایک ہاتھ سے دیتا ہے دوسرے ہاتھ کو خبر نہیں، کامیاب ہوگا۔ جوان ہے عورت نے برائی کے لیے بلایا، کہتا ہے کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے، کامیاب ہوگا۔ 3 مثال دے رہا ہوں، سننے کے لیے تیار ہو تو ہاتھ رہیے انشاءاللہ۔ دھیان دیجیے گا، جوان ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہا یا رسول اللہ میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو کلمہ پڑھ لو، شوق سے پڑھو، مبارک ہو۔ یا رسول اللہ ایک شرط ہے، میں زنا کرتا ہوں، مجھے زنا کی اجازت دے دو۔ صحابہ نے کہا کتنا بے شرم آدمی، کلمہ پڑھنا بھی چاہتا ہے، زنا بھی کرنا چاہتا ہے۔ اللہ کے رسول حکیم تھے، حکمت سے بات کیا، قریب بلائے، ادھر آؤ، تم کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جاؤ، میں اجازت دیتا ہوں۔ جوان خوش ہو گیا، واہ صاحب زنا کی اجازت بھی ملے گی، لائسنس بھی ملے گا۔ کلمہ جب پڑھ لیتا ہے تو اللہ کے رسول نے جوان سے کہا کہ میں اجازت دیتا ہوں، 4 عورت کو چھوڑ کر کے جس سے چاہو مکالہ کرو، وہ کسی کی ماں نہ ہو، وہ کسی کی بیٹی نہ ہو، وہ کسی کی بیوی نہ ہو، وہ کسی کی بہن نہ ہو۔ یا رسول اللہ اب اجازت دے رہے ہو یا جال میں پھنسا رہے؟ اس کے بعد تو کوئی عورت ہی نہیں بچتی ہے۔ کہا غور کرو، تمہاری ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے اس کا قیمہ بنا دو، تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی زنا کرے اس کی ہستی کو مٹا دو، تمہاری بہن کے ساتھ کوئی منہ کالا کرے اس کو پھانسی پر چڑھا دو گے، تمہاری بیوی کے ساتھ کوئی منہ کالا کرے اس کو دنیا میں نہیں رہنے دو گے، لیکن یاد رکھو تم جس کے ساتھ منہ کالا کر رہے ہو وہ بھی کسی کی ماں ہے، وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، وہ بھی کسی کی بیوی ہے، وہ بھی کسی کی ماں ہے۔ دوسری مثال لا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ لڑکا کا لڑکی سے چکر چل رہا ہے، لڑکی سے کہتا ہے کہ برائی کرو، لڑکی کہتی ہے کہ فری میں نہیں، 100 سکے سونے کے کما کر کے دینے پڑے۔ لڑکا تیار ہو گیا، 100 سکے کما کر کے دے رہا، اب لڑکی کو جنگل لے کر کے جا رہا، لڑکی سے کہہ رہا کپڑا اتارو، لڑکی کانپ رہی ہے۔ لڑکے نے پوچھا کہ تو راضی خوشی سے ایسا کام کر رہی ہے، کانپ کیوں رہی ہے؟ کہا یہ کام میں پہلی مرتبہ کر رہی ہوں، مجھے کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ لڑکے کو شرم آئی کہ یہ لڑکی ہو کر کے خدا سے اتنا ڈرتی ہے، مجھے لڑکا ہو کر کے خدا سے کتنا ڈرنا چاہیے۔ زنا بھی چھوڑ دیا، توبہ بھی کر لیا۔ تیسری مثال اور آخری مثال لا رہا ہوں۔ جوان آیا ہے خانقاہ میں، چلہ پورا کر رہا ہے، استاذ کے یہاں سے لڑکی جا رہی ہے کھانا دینے کے لیے تو آنکھ لڑا رہا ہے۔ لڑکی آ کر کے استاذ سے کہتی ہے کس آوارہ کے پاس مجھ کو بھیجتے ہو کھانا لے کر کے؟ وہ تو آنکھ لڑاتا۔ اچھا آنکھ لڑاتا خانقاہ میں چلہ پورا کرتے ہوئے، اچھا علاج کرتا۔ لڑکی کو دست کی دوائی کھلا دیا، دست آنا شروع ہو گیا، 20 دست آیا۔ لڑکی سے کہا کہ اس دست کو پھینکنا نہیں، اس پخانے کو پھینکنا نہیں، تشت میں رکھنا۔ لڑکی کا چہرہ اتر گیا، گال پچک گئے، آنکھ دھس گئی، لڑکی بالکل بدصورت ہو گئی۔ اب لڑکی سے کہا کہ کھانا لے کر کے جاؤ، اب دیکھتے ہیں کہ آنکھ لڑاتا ہے کہ نہیں لڑاتا۔ اب جب لڑکی کھانا لے کر کے آئی تو لڑکا سر گاڑ کر کے بیٹھ گیا، اب سیدھے لکھنؤ ہی میں جا کر کے سر اٹھائے گا، اٹھا نہیں رہا۔ لڑکی کہہ رہی ہے کہ مجھے دیکھو میں وہی لڑکی ہوں، آنکھ لڑاؤ۔ لڑکا سر نہیں اٹھا رہا۔ شیخ نے آ کر کے کہا او جوان سر اٹھاؤ، وہی لڑکی ہے، کوئی دوسری لڑکی نہیں ہے۔ صرف 20 کلو پاخانہ کم ہوا۔ تم کو لڑکی سے محبت نہیں تھی، پاخانے سے محبت تھی۔ جوانوں کو ذرا پرواہ نہیں بے اعتدالی کی، بڑھاپے میں نتیجے سے کہ یہ نادان دیکھیں گے۔ شیخ نے پھر تشت دکھلایا اسے جو بھرا تھا خادمہ کے دست سے، اور کہا کہ دیکھ اے طالب اسے، صرف یہ نکلا ہے اس کے جسم سے، بس تیرا معشوق یہ پاخانہ تھا، تو اسی کا بس دیوانہ تھا۔ حسن جب مسہل سے پھیکا پڑ گیا، عشق کا بازار ٹھنڈا پڑ گیا، عشق کا بازار ٹھنڈا پڑ گیا۔ انشاءاللہ اپنی مرضی سے شادی کریں گے، آج نہیں انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ، ارادہ تو کیا تھا لیکن بڑی جلدی محسوس کر لیا کہ جگ ہسائی ہو جائے گی۔ دھیان دیجیے گا، بہت خوبصورت پیغام لے کر کے آ رہا ہوں، آخری نمونہ لے کر کے آ رہا ہوں۔ جوانوں سے ہاتھ جوڑ کر کے کہتا ہوں آپ دارو چھوڑ دیجیے،
دنیا آپ کے پیچھے ہوگی، دنیا آپ کو پیچھے نہیں کر سکتی۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، دارو نہیں پیئیں گے، ہاتھ اٹھا دیے انشاءاللہ۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جو پیتے ہی نہیں، وہ لوگ ہاتھ اٹھائیے جو پیتے ہیں، انشاءاللہ دارو نہیں پیئیں گے۔ خیر ماشاءاللہ، ٹوپی پر ہاتھ رکھا ہے تاکہ پتہ نہ چلے۔ دھیان دیجیے گا، ایک کتاب ہے اس کا نام ہے مستدرک، ایک کتاب ہے اس کا نام ہے بہقی، دونوں حدیث کی کتاب ہے۔ دونوں حدیث کے مطالعے کو ایک لائن میں جمع کر رہا ہوں، آپ کے سامنے لا رہا ہوں، بالکل خلاصہ کر کے بائی پاس سے لے جا رہا ہوں، ایک دھکے میں آپ کا جلسہ کنارے لگ جائے گا۔ دھیان دیجیے گا، عورت نے بلایا جوان کو، دروازہ بند کر دیا کہ آبرو بچانی ہے، 3 کام میں ایک کام کرنا ہوگا، لڑکے کو قتل کرو، مجھ سے زنا کرو، دارو پی لو۔ اب یہ قیدی سوچتا ہے، یہ جوان سوچتا ہے کہ سب سے آسان گناہ دارو پی لیتے ہیں۔ بادشاہ کے ہاں مسلمان قیدی ہے، آفر کیا 4 کام میں ایک کام کرنا پڑے گا، جیل سے چھوڑ دیں گے۔ سور کا گوشت کھانا ہوگا، دارو پینی پڑے گی، لڑکا کو قتل کرنا ہوگا، لڑکی سے زنا کرنا ہوگا۔ اب اس قیدی نے سوچا کہ سب سے آسان کام دارو پی لیتے ہیں، سور کھائیں گے، لڑکے کو قتل کریں گے، لڑکی سے زنا کریں گے، بہت بڑا گناہ۔ اس نے سوچا کہ 1 گلاس دارو چلا لے۔ اس جوان نے آبرو بچانے کے لیے صرف 1 گلاس دارو پی لیا، اس قیدی نے جان بچانے کے لیے 1 گلاس دارو پی لیا، سب سے آسان گناہ دارو کو سمجھا۔ اب ہوتا کیا ہے، دونوں حدیث کی کتاب کیا کہتی ہے؟ اس جوان نے جیسے دارو چڑھایا، اس جوان نے جیسے دارو چڑھایا، سر پر نشہ آ گیا۔ جیسے سر پہ نشہ آیا، سور بھی کھا لیا، لڑکے کو قتل بھی کر دیا، لڑکی سے زنا بھی کر لیا، ایک شراب آئی، سارا گناہ آ گیا۔ شراب سے 3 نقصان ہیں، میں آپ کے سامنے لے کر کے آ رہا ہوں۔ جب آدمی دارو پیتا ہے تو 30 سال کا جوان 60 سال کا بوڑھا معلوم ہوتا ہے، اوپر سے پھیٹ پھاٹ، نیچے سے مقامہ گھاٹ۔ کچا انڈا ہے، اس کو توڑ کر کے آپ گلاس میں ڈالیے، 2-3 بوند شراب کی ڈالیے، انڈا پک جاتا ہے۔ جو حلق کے نیچے آئے گا، دل کا کیا حال کرے گا۔ اسپرے مشین ہوتی ہے، پیٹھ پر لے کر کے لوگ اسپرے کرتے ہیں، اس مشین میں 99 بوند پانی کی ڈالیے، 1 بوند شراب کی ڈالیے، اور پھول پر اسپرے کیجئے، پھول مرجھا جاتا ہے، تو اندر کا کیا حال ہوگا۔ جب آدمی دارو پیتا ہے تو 30 سال کا جوان 60 سال کا بوڑھا معلوم ہوتا ہے۔ دوسرا نقصان بتا رہا، جب آدمی دارو پیتا ہے تو جوانی میں موت آتی ہے۔ ایک بادشاہ گزرا ہے، آپ کو سن کر کے بڑی حیرت آئے، پوری دنیا کو اس نے فتح کیا، بادشاہ ہے، پوری دنیا کو فتح کیا، اس کا نام سکندر تھا۔ سکندر بادشاہ نے پوری دنیا کو فتح کیا، لیکن آپ کو اس سے بھی زیادہ تعجب ہوگا، 33 سال کی عمر میں مر گیا دارو پینے کی وجہ سے، جوانی میں موت آتی۔ تیسرا نقصان بتا رہا، جب آدمی دارو نہیں چھوڑتا میدان ہار جاتا ہے، جان بھی ہار جاتا ہے، جہان بھی ہار جاتا ہے۔ دارو نہیں چھوڑتا میدان ہار جاتا ہے۔ اس ہندوستان کی تاریخ بتا رہا ہوں، بابر بادشاہ نے حملہ کیا ابراہیم لودھی پر، ہار گیا، دارو پیتا تھا۔ دوبارہ حملہ کرتا ہے توبہ کر کے کہ دارو نہیں پیوں گا، جیت جاتا ہے۔ دارو چھوڑتا ہے، جیتتا ہے، دارو کو چھوڑتا نہیں، ہار جاتا ہے۔ دارو پکڑنے کی وجہ سے آدمی میدان ہار جاتا ہے۔ آپ توبہ کر لیجئے، اللہ آپ کے دل کی دنیا بدل دے گا۔ آخری مثال ہے، اس پر پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ ایک جوان دارو کی بوتل لے کر کے گزر رہا، حضرت عمر نے دیکھ لیا، او جوان! اب جوان کا پیشاب خطا کرنے لگا۔ اب تو سوچا کہ یا تو جنازہ ہی اٹھے گا یا زندہ اٹھوں گا، کیا ہوگا۔ حضرت عمر نے کہا، اے جوان کیا ہے؟ جوان اب دل دل میں کہتا کہ میرے خدا، آج تو ہی بچانے والا، کوئی اور بچانے والا نہیں، آج تو ہی عزت آبرو بچا سکتا، کوئی نہیں بچا سکتا۔ جوان نے دل دل میں توبہ کر لیا، میرے خدا عزت آبرو تو ہی بچا دے۔ حضرت عمر قریب آ گئے، جوان سے کہا کہ وہ کیا ہے، دکھاؤ۔ کہا کہ کچھ نہیں، یہ تو سرکہ ہے، دارو نہیں۔ حضرت عمر نے کہا کہ لاؤ، ڈھکن کھول کر کے دیکھا، شراب نہیں تھی۔ جوان کی توبہ قبول ہو گئی، اللہ نے شراب کو سرکہ بنا دیا۔ گلاسوں میں جو ڈوبے پھر نہ ابھرے زندگانی میں، ہزاروں بہ گئے ان بوتلوں کے بند پانی میں، نہ کر برباد اپنی زندگی بوتل کے دیوانے، وہ کاٹے گا بڑھاپے میں جو بوتا ہے جوانی میں۔ یہ دارو کا پیالہ موت کا کڑوا پیالہ ہے، ملا ہے زہر شربت میں، ملا ہے زہر شربت میں، چھپی ہے آگ پانی میں، ملا ہے زہر شربت میں، چھپی ہے آگ پانی
پانی میں. آئیے بچوں کے حوالے سے 3 منٹ کا صرف پیغام دوں گا. آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں تو ہاتھ رہیے انشاءاللہ. کنوارے لوگ بھول سے ہاتھ مت اٹھائیے گا. بیوی تک کا منہ نہیں دیکھا، بال بچہ کہاں سے ہوگا. 12 بج جانے کے بعد سب سے غلطی ہوتی ہے. 7 خون معاف ہے. دھیان دیجیے گا، ارادہ کر لیجیے. بچے کو دیکھنا ہے کہ بچہ ہمارا کامیاب ہے کہ ناکام ہے. 4 کسوٹی ہے. اس پر آپ کا اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، میرے مطالعہ کو تازہ فرمائے. یہ دیکھیے کہ بچہ مذہب سے بے خبر ہے یا مذہب کی خبر رکھتا. اگر آپ کا بچہ مذہب سے بے خبر ہے سمجھ جائیے آپ ناکام، بچہ ناکام. مذہب کی خبر رکھتا ہے آپ کامیاب. دوسری کسوٹی دکھا رہا ہوں. بچے کے ہاتھ میں مذہب کا دامن ہے کہ نہیں؟ اگر ہے تو کامیاب، نہیں ہے تو ناکام. تیسری کسوٹی بتا رہا ہوں. بچہ مذہب کو پسند کرتا ہے کہ نہیں؟ اگر بچہ اپنے مذہب کو پسند کرتا ہے تو کامیاب ہوگا، اگر پسند نہیں کرتا تو ناکام. چوتھی کسوٹی، آخری کسوٹی بتا رہا ہوں. بچہ مذہب کو صحیح سمجھتا ہے یا غلط سمجھتا ہے؟ اگر غلط سمجھتا تو آپ ناکام، اگر صحیح سمجھتا ہے تو کامیاب. ایک مثال ہے، اس پر پیغام کو ختم کر رہا ہوں. آپ 2 غلطی کبھی مت کیجیے گا. بچے کو حلال کمائیے، حلال کھلائیے. اگر آپ حرام کما کر کے لا رہے ہیں بچے کو کھلا رہے ہیں تو یہ حرام ہی کی طرف جائے گا. گھر میں جب ماں باپ ڈھول بجائیں گے تو بچہ ڈانس کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ قصور کس کا ہے؟ آپ کا قصور ہے، بچے کا قصور نہیں ہے. اگر آپ نے ببول بویا ہے تو آم کھانے کو نہیں ملے. دوسری غلطی بتا رہا ہوں. آپ کیا سمجھ رہے ہیں ابھی چھوٹا ہے، نا سمجھ ہے. آپ فلم دیکھ رہے ہیں موبائل میں اور بچہ چھپائی کی مشین ہے، اس کی دماغ میں سب کچھ بیٹھ رہا ہے. باپ ڈرائیور، بیٹا خلاصی، گاڑی کا نمبر 786. باپ کو اسکرین ٹچ موبائل چلانے کے لیے نہیں آ رہا، بیٹا 1 نمبر کا ماسٹر ہے، کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. یاد رکھیے اگر بچہ موبائل نہیں چھوڑے گا تو بے شرم اور بے حیا ہوگا. بے شرم اور بے حیا بچہ کامیاب نہیں ہوگا، وہ مستقبل کو تاریک کر دے گا. ایک بادشاہ تھے، اس کے 3 وزیر تھے، بہاری، بنگالی اور پنجابی. تینوں کہتے تھے میں اچھا. بہاری کہتا تھا میں اچھا، بنگالی کہتا تھا میں اچھا، پنجابی کہتا تھا میں اچھا. دوسرے کو اچھا کہنے کے لیے کوئی تیار نہیں. کام کم کرتے تھے، جھگڑا زیادہ. بادشاہ نے ریٹائر وزیر کو بلایا، کیا کرنا چاہیے؟ کہا حضور امتحان لے لیجیے، جو امتحان پاس کرے اس کو رکھ لیجیے، جو فیل کرے یہاں سے برخاست کریں. ہاں یہ صحیح ہے. تینوں کو بلایا. بہاری کو بلایا کہ تمہیں کیا پسند ہے؟ کہا مجھے بیر پسند ہے. کہا لے کر کے آؤ. بنگالی سے پوچھا کہ تمہیں کیا پسند ہے؟ کہا مجھے لنگڑا آم پسند ہے، مالدہ آم پسند ہے. کہا لے کر کے آؤ. پنجابی سے پوچھا کہ تمہیں کیا پسند ہے؟ کہا مجھے کٹھل پسند ہے. کہا کٹھل لے کر کے. تینوں لائن سے لگ گئے. سب سے پہلے بہاری کا امتحان ہو رہا ہے. بیر کیسے کھاتے؟ تو بہاری نے کہا کہ گٹلی پھینکتے ہیں، چھلکا نکالتے ہیں، چبا کر کے کھاتے ہیں. کہا کہ دیکھو امتحان ہو رہا ہے، گٹلی بھی نہیں پھینک سکتے، چھلکا بھی نہیں نکال سکتے، چبانے کی بھی اجازت نہیں، نگل کر کے بیر پاس کرنا ہوگا. بیر پاس، امتحان پاس، بیر اٹکا، یہاں سے برخاست. اب ہائیبریڈ بیر تھا، اتنا لمبا بیر تھا، کہاں سے پاس ہوگا؟ جا کر کے اٹک گیا. باپ باپ کرنے لگا اور اس کے بعد ہنسنے لگا. اس نے جو کھوکھی کی دوبارہ منہ میں بیر واپس آ گیا، اندر نہیں گیا، تو ہنسنے لگا. تو بادشاہ نے کہا تمہارا رونا تو سمجھ میں آتا ہے کہ بیر جا کر کے اٹک جاتا ہے اور موت کا ڈر ہوتا ہے، اس لیے روتے ہو، لیکن ہنستے کیوں؟ کہا کہ حضور ہنسنے کی وجہ یہ کہ چھوٹے سے بیر میں میرا یہ حال ہے، یہ عام کٹھل والے کا کیا حال ہے. اسکرین ٹچ موبائل نے باپ کو بدر بنایا، بیٹے کو ہنومان بنائے گا کہ نہیں بنائے گا؟ یہ لنکا جلائے گا یا بجھائے گا؟ اگر چاہتے ہیں آپ کا بچہ شرم و حیا والا ہو، اسکرین ٹچ موبائل سے دور رکھیے. اگر وہ دور نہیں رہتا تو آپ خود دور ہو جائیے انشاءاللہ. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. اے میرے ننھے گلفام میری نیندیں تیرے نام، اے میرے ننھے گلفام میری نیندیں تیرے نام. تیرا بچپن پاک رہے، تیرا بچپن پاک رہے، مجھ پہ تو ہے 100 الزام. اے میرے ننھے گلفام کس کا پڑا تجھ پہ سایہ، کس نے یہ رستہ دکھلایا؟ کون تجھے اس گھر میں لایا، کون تجھے اس گھر میں لایا؟ یہ گھر ہے رسوا بدنام. اے میرے ننھے گلفام انسان بناؤ، انسان بناؤ، سائنس ٹیکنالوجی میں ماہر بھی بناؤ، اور ظاہر و باطن میں طاہر بھی بناؤ. پہلے تو انہیں یار و مسلمان بناؤ، انسان بناؤ، انسان بناؤ، تاجر بناؤ، شوق سے افسر بھی بناؤ، اور ان کو مقدر
در کا سکندر بھی بناؤ، پر اپنی مغفرت کا سامان بناؤ، انسان بناؤ، انسان بناؤ۔ جلسہ آپ کا ختم ہو گیا۔ بوڑھے کے حوالے سے دعا بھی اور دوا بھی دینے کے لیے جا رہا ہوں، آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ آپ بھی سوچیں گے یہ بوڑھا جوان کرتے کرتے ہم لوگوں کا پنکچر ہی کر دے گا، اور زیادہ میں نے آپ کو سنایا تو میرا تو ڈبل پنکچر ہوگا، آپ کا سنگل پنکچر ہوگا، دونوں میں سے کسی ایک کا جنازہ ہی اٹھ جائے گا۔ دھیان دیجیے گا، ایک خوبصورت پیغام بوڑھے کے حوالے سے لا رہا ہوں۔ ہمارے بوڑھوں سے 3 غلطی ہوتی ہے، اسی غلطی کو میں سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ جلدی سے آپ کا پیغام ختم کر رہا ہوں، صرف 2 منٹ میں، صرف 2 منٹ، 2 منٹ میں آپ کا جلسہ ختم ہو رہا ہے۔ ہمارے بوڑھوں سے 3 غلطی ہوتی ہے۔ پہلی غلطی یہ ہوتی ہے، بال بچے کی محبت میں یہ حرام کو حرام نہیں سمجھتے۔ پہلی غلطی بہت زبردست غلطی ہے، اس پر دھیان دیجیے گا عمر بھائی، اللہ آپ کو اس سے بچا لے، اللہ آپ کی اس دنیا کو بھی بنا دے گا، اس دنیا کو بھی بنا دے گا۔ بال بچے کی محبت میں اگر آپ نے حرام کو حرام نہیں سمجھا، حرام کمایا حرام کھلایا، تو تنہا حساب آپ کو دینا پڑے گا۔ بچے بھی ساتھ نہیں دیں گے، بیوی بھی ساتھ نہیں دے گی، نیکی ختم ہو جائے گی، خالی ہاتھ جہنم میں جانا پڑے گا۔ دوسری غلطی ہمارے بوڑھے سے کیا ہوتی ہے؟ یہ بیٹی ہے، یہ بیٹا، بیٹا کو اپنا دھن سمجھتے ہیں اور بیٹی کو پرایا دھن سمجھتے ہیں۔ بیٹی کو پرایا دھن، بیٹے کو اپنا دھن، جبکہ بیٹی بھی اسی کی ہے، بیٹا بھی اسی کا ہے۔ آپ نے سب کچھ میں مالا مال کر دیا بیٹا کو، بیٹی کو کچھ نہیں دیا، محروم کر دیا، اللہ اپنی جنت سے آپ کو محروم کر دے گا۔ تیسرا نمونہ لا رہا ہوں، زبردست غلطی ہمارے بوڑھے کی کیا ہوتی ہے؟ جب تک بیٹا چھوٹا تھا تو کیا کہتے تھے، یہ میرا بیٹا ہے۔ جب بیٹا جوان ہو گیا، اس کو بیٹی والے کے یہاں بیچ دیا، گاڑی لے کر کے، بھینس لے کر کے، پلنگ لے کر کے، پیسہ لے کر کے بیچ دیا۔ اب جس نے خریدا اس کا بیٹا ہو گیا، ماں باپ کو پاپ سمجھ رہا ہے، ساس سسر کو قبلہ اور کعبہ کہہ رہا ہے، بہن کو چڑیل سمجھتا ہے اور سالی کو دودھ کی چھالی سمجھ رہا ہے، بھائی کو کسائی سمجھ رہا ہے اور سالہ کو ساری خدائی کہہ رہا ہے۔ چونکہ اس نے خریدا، وہ اس کا غلام ہو گیا۔ لیکن میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، بڑھاپے کا سہارا تھا، آپ نے بیچ دیا، اپنے پیر پر آپ نے کلہاڑی ماری، وہ سہارا آپ کے ہاتھ سے چلا گیا۔ ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں، جب شادی کا موقع ہو تو آپ بیٹے سے کہیے تم جانو تمہارا کام جانو، تمہاری طرف سے میں مطالبہ نہیں کروں گا گاڑی کا، پیسے کا، سامان جہیز کا۔ گجرات کا واقعہ کو سامنے رکھیے، گجرات کے اس واقعے کو سامنے رکھیے کہ دریا میں لڑکی ڈوب گئی، اس کو سامنے رکھیے۔ دھیان دیجیے گا، آپ ہاتھ جوڑ کر کے اپنے بیٹا سے کہیے تم کو جو مانگنا ہے تم مانگو، ہم تمہاری طرف سے مطالبہ نہیں کریں گے، تمہاری دنیا بنے گی، میں اپنی آخرت کو برباد نہیں کروں گا۔ بوڑھا ہے، شادی کا موقع ہوتا ہے، کیا کہتا ہے، ہم کو گاڑی نہیں چاہیے، گاڑی دے دیجیے گا، بلیٹ دے دیجیے، کیا فرق پڑے، آپ ہی کی بیٹی آئے گی اور جائے گی۔ ہم کو بھینس نہیں چاہیے، بچے والی بھینس دے دیجیے، اس کا دودھ آپ ہی کی بیٹی پیے گی، کیا فرق پڑ جاتا ہے۔ ہم کو پلنگ نہیں چاہیے، اسٹیل کا پلنگ دے دیجیے، اس پر آرام آپ ہی کی بیٹی کرے گی۔ اتنا بڑا سیانہ ہے، کام بھی نکالنا چاہتا ہے، بدنام بھی نہیں ہونا چاہتا۔ ایک بھومیار تھا، دنیا کو ٹھک کر کے جا رہا، تو بیٹے سے کہا کہ بیٹا جب میں مر جاؤں گا تو لوگ پیسہ مانگنے کے لیے آئیں گے، تو جب پوچھیں کہ تم بیٹا ہو تو مت کہنا بیٹا ہو ورنہ پیسہ دینا پڑے گا، یہ کہنا میرا یار جا رہا ہے اس لیے رو رہا ہوں۔ دوسرے بیٹے سے کہا کہ بیٹا جب میں مر جاؤں لوگ پیسہ مانگنے کے لیے آئیں گے، ٹھک کر کے جا رہا ہوں، یہ مت کہنا کہ میرا باپ مر رہا میں اس کا بیٹا ہوں، یہ کہنا کہ میرا دلدار جا رہا ہے۔ ایک مسلمان سن رہا تھا کھڑا کھڑا، ہاتھ اٹھا کر کے کہتا ہے اے خدا خبردار رہنا بھومیار جا رہا ہے۔ بھومیار تھا، دنیا کو ٹھک کر کے جا رہا تھا، بیٹے کو بلایا، کہا بیٹا مجھے پرانی قبر میں دفن کرنا، نہیں قبر میں دفن مت کرنا۔ ابا نیا مردہ نئی قبر میں جاتا، آپ پرانی قبر میں کیوں جانا چاہتے ہو؟ کہا کہ دنیا کو ٹھک کر کے جانے فرشتے کو بھی ٹھگنے کا ارادہ ہے، جب پرانی قبر میں دفن کرو گے فرشتہ پوچھنے کے لیے آئے گا تو کہیں گے ابھی تو پوچھ کر کے دے، کیا بار بار دماغ خراب کرنے کے لیے۔ انصاف سے بتائیے، یہ جو گاڑی ملی ہے کس کو ملی؟ بیٹی داماد کو۔ یہ جو پلنگ ملا کس کو ملا؟ بیٹی داماد کو۔ یہ جو بھینس ملی کس کو؟ بیٹی داماد کو۔ اس بانر باپ کو کیا ملا؟ نانا کی ہنڈی۔ یہ دوسرے کی دنیا بنا رہا، اپنی آخرت برباد کر رہا ہے۔
दो बूढ़े चरागों का उजाला न चला जाए, उजाला न चला जाए, दो बूढ़े चरागों का उजाला न चला जाए, उजाला न चला जाए, दो बूढ़े चरागों का, दो बूढ़े चरागों का उजाला न चला जाए, आए जो बहू हाथ से बेटा न चला जाए, बेटा न चला जाए, आए जो बहू हाथ से बेटा न चला जाए, बेटा न चला जाए, किस शौक में हम धूप से, किस शौक में हम धूप से लिपटे रहे दिन भर, ये धूप चली जाए तो साया न चला जाए, साया न चला जाए, आए जो बहू हाथ से बेटा न चला जाए, बेटा न चला जाए। तीन काम कीजिए, तीन काम छोड़ दीजिए, आपका जलसा यहाँ के लिए वहाँ के लिए दोनों के लिए कामयाब हो जाएगा। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अल्लाह की इबादत करेंगे, रसूल की इताअत करेंगे, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। और तीन काम कभी नहीं करेंगे, कभी आफत नहीं आएगी, दुआ ताबीज़ की ज़रूरत भी नहीं होगी। तीन काम छोड़ दीजिए, सारी मुसीबत सारी आफत तीन वजह से आती है। तीन को छोड़ दीजिए आप, कभी आफत नहीं आएगी, दुआ ताबीज़ की ज़रूरत नहीं होगी इंशाअल्लाह। गुनाह नहीं करेंगे, गलत नहीं कमाएंगे, गलत माहौल में नहीं जाएंगे, न किताबों से नवाज़ों से नज़र से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नज़र से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, मरे साहब के दफ्तर में थे, केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, थे पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। صل على سيدنا حبيبنا شفينا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ارحمنا وارحمهم فإنك خير الراحمين. اللهم انصرنا وانصرهم فإنك خير الناصرين. اللهم افتح لنا وافتح لهم فإنك خير الفاتحين. اللهم أصلح لنا وأصلح لهم فإنك خير المصلحين. اللهم أعزنا وأعزهم فإنك خير المعزين. اللهم اهد لنا واهد لهم فإنك خير الهادين. اللهم اغفر لنا واغفر لهم فإنك خير الغافرين. اے اللہ جلسے کو قبول فرما، اللہ اس کی برکت سے ہم سب کو مالا مال فرما، اللہ اس کے انجام کو خیریت سہولت عافیت کے ساتھ مکمل فرما. ہم سب کی جان کی حفاظت فرما، مال کی حفاظت فرما، عقل کی حفاظت فرما، نسل کی حفاظت فرما، مال کی حفاظت فرما، دین کی حفاظت فرما. اے اللہ ملک کی حفاظت فرما، ملک کو خوشحال فرما، مذہب کی حفاظت فرما، مذہب کو ترقی عطا فرما، قوم کی حفاظت فرما، قوم کو خوشحال فرما. ہم سب کے دل کے خوف کو دور فرما، ہم سب کی توبہ قبول فرما، ہم سب کی غریبی کو دور فرما، خوشحالی عطا فرما. ہم سب کی بیماری کو دور فرما، تندرستی عطا فرما. ہم سب کے اوپر خیر و برکت کو نازل فرما. اے ہمارے پروردگار ہمارے بوڑھوں کی عمر میں خوب خوب برکت عطا فرما، ان کا سایہ تا دیر قائم فرما. جسمانی روحانی تمام بیماریوں سے ہمارے بوڑھوں کو نجات عطا فرما. مرنے سے پہلے پہلے کلمہ اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرما. ہمارے جوانوں کو قبول فرما، دین کا حافظ دین کا محافظ بنا، دین کی اشاعت کے لیے حفاظت کے لیے قبول فرما. ہمارے بچوں کو قبول فرما، سیرت اور صورت کا مالک بنا، ظاہر و باطن کا ایک اور نیک بنا. ان بچوں سے ہمارے مستقبل کو روشن فرما، ہم سب کے دل کی مراد پوری فرما. ہماری ماں اور بہنوں کو قبول فرما، ان کی زندگی میں دین کو داخل فرما، پردہ اور نماز کو شامل فرما. فاطمہ اور عائشہ کا نمونہ بنا، جنت جانے والی جنت لے جانے والی بنا. اسٹیج پر ایسے لوگ بھی بیٹھے ہیں جن کی بہن کا انتقال ہوا ہے، جنہوں نے ایصال ثواب کے لیے درخواست کی ہے. اے اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجے کو بلند فرما، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما. جن گھروں میں لڑکیاں بے نکاحی ہیں، غیب سے مناسب جوڑے کا جلد از جلد انتظام فرما.
جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں انہیں قرض سے نجات عطا فرما، ہم سب کے دل کی مراد پوری فرما، جائز حاجات پورے فرما، خزانے غیب سے ہماری پریشانی کو دور فرما، جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، مانگنے سے زیادہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.